اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، مہمان خدا کے ہیں، اب فکر نہیں کوئی، مہمان خدا کے ہیں، اب فکر نہیں کوئی، اللہ نے کھلانا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اور اللہ کرم کرنا، ہم سب کو بلا لینا، اللہ کرم کرنا، ہم سب کو بلا لینا، ہر دل کی تمنا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اور وہ رکن یمانی ہو یا رکن عراقی ہو، وہ رکن یمانی ہو یا رکن عراقی ہو، ہر کونے کو چوما ہے، ہر کونے کو چوما ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اور سجدے میں اجاگر ہے، اور سامنے کعبہ ہے، سجدے میں اجاگر ہے، اور سامنے کعبہ ہے، میرے مولا نے نوازا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں۔ اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز سید فیصل شاہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، حمد بیان کر رہے تھے، اور میں ہوں آپ کی میزبان سبی عرش۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے والدین کا، جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبی کا آغاز کرتی ہوں۔ ناظرین، بابرکت نام اللہ کا، ذکر اللہ کا جو ہمارے شہرک کے قریب ہے، اور جس طرح میں ہمیشہ اپنے پروگرام کا آغاز خوبصورت دعا سے کرتی ہوں، اور آج جمعۃ المبارک ہے تو ہم نے آف کورس ایک تھوڑا سلسلہ بناتے ہیں حمد کا، نعت کا، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ ناظرین، جب بھی میں آپ کے پاس آتی ہوں کوئی نہ کوئی آپ سے ایک خوبصورت میسج شیئر کرتی ہوں۔ آج میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، اور ہمیشہ میں والدین کا ہمیشہ ہی سے ذکر کرتی ہوں، بلکہ مجھے میکسیمم یہاں پر 2.5 سال ہو گئے ہیں مارننگ شو، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں۔ یہ ہمیشہ اس سے ہی میرے مارننگ شو کا آغاز ہوا ہے۔
والدین ایسا اللہ کا خوبصورت حسین اور قیمتی تحفہ ہے جس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں. وہ بے لوس ہیں, وہ ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اچھا, چاہے والدین انسان میں ہوں یا جانوروں میں, ہر جگہ ماں کا رتبہ, ماں کا احساس جو ہے نا, وہ اس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں. لیکن یقین کریں, میں ہمیشہ سے دیکھتی آئی ہوں کہ 100 میں سے صرف 10% لوگ, یعنی کہ اچھے جو بچے ہیں, جن کی پرورش, جن کی تربیت, جن کا احساس اپنے والدین سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اور یقین کریں, میں نے ایسے بھی بچے دیکھے ہیں جو 50-50, 40-40, 60-60 سال کے ہو گئے, وہ پھر بھی ماں سے, باپ سے اتنا اٹیچ ہے, خاص طور پہ والدہ سے, کہ ان کا سلسلہ ان کے بنا ہے ہی نہیں. یہ کم سے کم بڑے افسوس کی بات ہے کہ 100 میں سے صرف 10%, 90% جو ہیں, ظاہر بات ہے اولڈ ایج, اسی لیے تو اولڈ ہوم ایسے ہی تو نہیں بھرے ہوئے نا, تو 90% لوگ فوراً علیحدگی کا کوشش کرتے ہیں. ماں باپ اگر ان کی مطلب بہوؤں کے ساتھ اپنی ذرا سا تھوڑا غصہ کرتے ہیں, غصہ تو ہمارے ساتھ شروع میں سے ہی, ہمیں تھپڑ بھی مارے, ہمیں چپل بھی ماری, ڈنڈا بھی مارا, لیکن ہماری اصلاح کے لیے وہ غصہ بھی کرتے ہیں. ان کے جیسے اللہ پاک ہمیں بہت ساری سزائیں دیتا ہے, ہمیں آگاہ کرنے کے لیے, ہمیں آگے پیچھے دکھاتا بھی ہے, کبھی زلزلے کی صورت میں, کبھی ڈیزاسٹر کی صورت, تو کیا اللہ پاک ہمیں جھنجھوڑتا رہتا ہے. تو والدین ہر طرح سے تھپڑ مار کے, غصہ کر کے, مرغا بنا کے, جہاں پر بھی ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, وہ آپ کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ شادی کے بعد آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ساتھی آ گیا تو وہ آپ سے بدل جائے, وہ بھی آپ کی اولاد دیکھنا چاہتے ہیں, خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں, تو 90% لوگ کوشش کرتے ہیں علیحدہ ہو جائیں. بڑے افسوس کی بات ہے. اور 90% ایسے بچے ہیں جن کا ماں باپ سے باقاعدہ ماں باپ کو برا کہنا ہے, اللہ معاف کرے. یقین کریں, اللہ پاک نے کہا کہ والدین کچھ بھی ہو ان کے آگے اف نہ کریں. اف ورڈ ہے نا, کہ ہم ذرا سا, اے امی, ارے ابو, آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کو تو آتا ہی نہیں ہے, آپ کو تو دنیا کا پتہ نہیں ہے, یہ جو جھنجھلاہٹ ہے ان کا دل چیر دیتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ ان کے اوپر وہ کچھ کہہ بھی نہیں پاتے, کیونکہ ان کے دل میں پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے, جس کو میں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, تکلیفیں سہی, پھر اس کو میں نے کیسے کیسے لپیٹ کے اپنے جگر کے ساتھ اپنا خون پلا کے کیسے بڑا کیا, تو وہ جھجک جاتے ہیں کہ میں اس کے آگے کیسے اف کر دوں. لیکن آپ اتنا ایگریسو, ایسے موڈ سے, کیا ہے امی یار, آپ کیوں انتظار کرتی ہیں, کھانا کھا لیتی نا. رات کو ماں اگر 2 بج جائے نا, تو وہ دروازے کو اڈیک رہی ہوتی کہ میرا بیٹا کب گھر میں آئے گا, تب میں بستر پہ لیٹوں گی. اور باپ بے شک ذرا اگنور کر کے ایسی بار بار پوچھ رہا ہوتا ہے, ہاں بیٹا حامد آیا کہ نہیں آیا. کبھی بڑے بیٹے سے پوچھے گا, کبھی اپنی بیوی سے, ہاں ابھی تک میرا بیٹا آیا کہ نہیں آیا. لیکن وہ پوچھ رہا ہوتا ہے, لیکن تھوڑا ایک باپ کا ایک وہ ہوتا ہے نا رتبہ, تو وہ بیڈ پہ لیٹ کے کروٹ بدل رہا ہوتا ہے کہ پوچھتا بار بار اپنی بیوی سے کہ ہاں تمہارا بیٹا آیا کہ نہیں آیا. ایسا نہیں کہ اس کو احساس نہیں ہے. پتہ نہیں ہم کب جاگیں گے, کہاں کمی رہ جاتی ہے. کیا ہماری جو ماں باپ نے پرورش کی ہے اس کا جو انہوں نے اپنا ٹائم دیے اس کی ورت نہیں ہے, یا ان لوگوں کی ورت ہے جو لوگ باہر ہمیں انٹرٹین کرتے ہیں, ہم جن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, ان کا پلڑا بھاری, اور ماں باپ نے جو تربیت کی اس کا پلڑا بہت کم ہے, کہ وہ اثرات ہم پر زیادہ ہوتے ہیں. جیسے ہمارے دوست ہیں, ارے چھوڑ یار, دفع کر, اگنور کر, برا کہہ دے, قتل کر دے, یہ کر دے, وہ کر دے. مجھے بتائیں, ماں باپ کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرتے. لڑ لو, غصہ کر لو, چوری کر لو, مجھے بتائیں وہ کون سی والدہ جو اپنے بیٹے کو کہے گی چوری کر لو. باخدا وہ نیوز پیپر جب میں اکثر سنیچنگ میں لڑکے پڑھے, تو وہ جب ویڈیو بنتی ہے نا تو کہتا میری ویڈیو نہیں بناؤ, نہیں چھپ کے چوری کی جا رہی ہے. 16 سال کا لڑکا جب اس کے بال لوگ پکڑ رہے ہیں اور وہ پکڑا گیا تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں یہ ویڈیو وائرل نہ ہو جائے, میرے ماں کو نہ پتہ چل جائے, میرے باپ کو نہ پتہ چل جائے. وہ چھپ رہا ہوتا ہے میری ویڈیو نہ بناؤ. اور ظالموں تو اس وقت کہاں ہوتے ہو جب یہ کام کر رہے ہوتے ہو, ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میں ہرگز نہیں کہوں گی کہ ہمارے والدین نے تربیت میں کوئی کمی کی ہے.
وہ ہرگز کوئی کمی نہیں چھوڑتے. بس آپ جو بیرونی جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، بس آپ پھر یہاں پر بھول جاتے ہیں آپ کس کی اولاد ہے. جب آپ لفظ ادا کرتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کے بابا کون ہیں. جب آپ کسی کے لیے کینہ رکھتے ہیں، آپ جس کے لیے غلط الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی جھلک آ رہی ہوتی ہے. تو سوچ لیں، ماں باپ نے آپ کی تربیت نہیں کی، آپ دنیا کی دنیا داری کا جو خمازہ ہے، جو پورا اوڑھ لیا ہے پردہ، وہ آپ لگا لیتے ہیں. والدین کو اس کو میں تو کہوں گی نہیں کہ ہم کہیں کہ آپ ان کی اولاد میں سے، یا آپ کے ماں باپ نے ایسی تربیت کی ہے. میں ہرگز یہ جملے اس ماں باپ کو تکلیف دینے کے لیے ہرگز نہیں، کیونکہ اگر ہم کسی کے ماں باپ کو برا کہتے ہیں تو سمجھ لیں ہم اپنے ماں باپ کو برا کہہ رہے ہیں. پلیز، چاہے کتنا بھی کچھ ہو جائے، جب کسی کی اگر کسی کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہو، کچھ بھی برا ہو، لیکن برائے مہربانی یہ ضرور کہیں کہ آپ کی اٹھ بیٹھ ایسے لوگوں میں جن کا آپ نے لبادہ اوڑھ لیا. لیکن ماں باپ ہرگز اپنے بچوں کو جیلوں میں، عدالتوں میں، چوری میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتے. لیٹس سی، پتہ نہیں میں کتنا بھی ماں باپ کے لیے بولوں، اولاد کے لیے بولوں، وہ یقین کریں میرے پروگرام ختم ہو جائیں گے، لیکن میں شاید ان کی تعریف نہیں کر پاؤں گی، بہت مشکل ہے. تو اللہ پاک ہم سب کے جو والدین زندہ ہیں ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کی سلامتی رکھے، ان کو صحت مند رکھے. اور گھر میں جب جاتے ہیں، باخدا اس دن مجھے ایک پرسن نے کال کی، میں رو پڑی. اس نے کہا کہ میری والدہ کو بھی شاید 1-2 مہینے ہوئے، اور اب میں گھر جاتا ہوں تو میرا دل نہیں لگتا، کیونکہ ایک سامنے چرپائی پہ بیٹھی ایک والدہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. اس کو شیلٹر، سیف سائڈ محسوس ہوتا ہے. لیکن یقین کریں، جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ اٹھانے والی دعائیں جو آپ کے لیے ہمیشہ آپ کی حفاظت کرتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں. لیکن میں پھر کہوں گی، ماں باپ کبھی نہیں دنیا سے رخصت ہوتے، وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ، ان کی دعائیں رہتی ہیں. ضرور ہر جمعے کو جایا کریں والدہ کی قبر پہ، والدین کی قبر پہ، اور ان کے لیے دعا کیا کریں. ہر جمعے کو جا کے ان کی قبر کی زیارت ضرور کیا کریں، ان سے باتیں کیا کریں. یہ سوچ کے نہیں کہ یہ مٹی کا ڈھیر کیا بولے گا، یہ فیل کریں کہ یہاں پر میری والدہ، یہاں پر میں یہ کہوں گی یہاں پر دفن ہیں، اور یہاں پر ہیں، سوئی بھی ہیں، اور میری بات سنی. اور باخدا میں نے جتنی بار میرے گھر میں کوئی بھی کرائسس ہوتا ہے، بہن بھائی ہیں، شادی شدہ ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، باخدا میں جب گئی ہوں اپنے والدہ اور والد کی قبر پہ، اور میں نے ان سے بہت ساری رو رو کے باتیں کی ہیں، بس سنتے. اور میرا بہت اچھا کام ہو جاتا ہے. میں کہتی ہوں، یہ نہیں کہ میرے اللہ معاف کرے، میں کہتی ہوں آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، میری دعا کروا دیں پلیز. تو وہ سن لیتے ہیں میری. جس طرح ہم زندہ ہوتے ہیں نا تو ان سے بولتے ہیں امی ہمارے لیے دعا کریں، تو دعا کرتے ہیں، ایک نعت سنتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. میم آپ کی والدین کے لیے جو ہے نا، چونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے. اور میں جو ہے وہ 2 کلام پاک آپ کی نظر کرتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کو میری طرف سے ایصال ثواب کر دیں. جزائے خیر، بہت شکریہ. اور آج کل جو حالات معاملات چل رہے ہیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید شاعر نے جو ہے وہ نعت کے انداز میں بڑی زبردست عکاسی کی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ کوئی غم جو ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. کوئی غم جو ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا. اور زندگی میں غم کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں. زندگی میں غم کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں. کبھی آئیں گے
لمحہ تو مدینہ یاد کر لینا، کبھی آئے لمحہ تو مدینہ یاد کر لینا۔ اور سنا ہے کہ مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا، سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا، یہ زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا، زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ اور ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی، ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی، جو کشتی ڈگمگائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کشتی ڈگمگائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ اور کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے، کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے، اور دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا، اور دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا، زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ سبحان اللہ، سبحان سید فیصل شاہ ہمارے ساتھ، اور مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں میں ایسے جیسے یہ لفظ ادا کر رہے تھے، کلام سنائے تھے، مجھے مدینے کی ایک گلی یاد آنے لگی۔ اللہ نے نصیب کیا مجھے وہاں کی زیارت نصیب ہوئی، عمرہ کیا، لیکن ایک دل کا ہمیشہ خفقان رہا کہ وہ میرے والدہ کی خواہش تھی، نہیں پوری کر سکی میں، اور لیکن اللہ پاک کی جو نیتوں کو جانتے ہیں۔ بہت شکریہ سید فیصل شاہ صاحب جی۔ آج یہاں پر لیں گے مختصر سا وقفہ اور ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے عبادت، پھر ذہن میں عبادت رمضان، اپنے ماحول عبادت رمضان یاد کروا دیا جی۔ دیکھتے رہیے وینس ٹی وی، گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ۔ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں آپ کی میزبان سبھی، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا گڈ مارننگ وتھ سبھی لائیو
वीनस टीवी पर जो पूरे पाकिस्तान में दिखता है माशाल्लाह। और अगर आपका अल्लाह ना करे लाइट चली गई है तो मोबाइल पर लाइव स्ट्रीम वीनस एंटरटेनमेंट आप मेंशन कीजिएगा तो आप मुझे लाइव भी देख सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, क्योंकि कुछ भी हो, कराची हो, किसी भी शहर में लाइट का कुछ पता नहीं है, चले जाती है। लेट्स सी, मैंने इंट्रो में एक जैसे भी मेरा इंट्रैक्शन आपके साथ होता है, देन कोई ना कोई मैं मौजू आपके साथ यानी कि टॉपिक पे गुफ्तगू करती हूँ और डिफरेंट सेगमेंट्स के थ्रू आपको अवेयरनेस भी दी जाती है। और कभी कभी आपकी कहीं ना कहीं टच दिल में होता है कि यार ये बात वाकई में हमारे घर में है, ये बात हमारे इर्द गिर्द है, तो कहीं ना कहीं वो आपसे रिलेटेड ज़रूर होती है। आज जो मौजू गुफ्तगू हमने रखा है, बहुत ही ज़बरदस्त डिग्निटी मेरे साथ मौजूद है। ज़िंदगी की उतार चढ़ाव उन्होंने भी बहुत करीब से देखे हैं, ज़रूरी नहीं उनके साथ बीते हों, उनके साथ अगर पॉजिटिव बीते हैं तो उनके इर्द गिर्द बहुत सारे नेगेटिव ये चीज़ें हम भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। तो बड़ा हॉट टच टॉपिक है जिसका मैंने इंट्रो में भी कहा, वालिदैन के हुकूक हो गए और वालिदैन के साथ बिहेव हो गया, बच्चों की नाफरमानी। बच्चे जो हैं ऐसे ही तो नहीं ओल्ड होम भरे हुए हैं, ऐसे ही तो नहीं वालिदैन के बाल पकड़े जाते हैं, उनको उनके साथ ज़ोदोकोप किया जाता है, मारा जाता है, उनको कई कई दिनों में घर बंद कर दिया जाता है। ये रियल बातें बता रही हूँ। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी बात हो तो आप ज़रूर हमसे डिस्कस करें। और कभी कभी मैंने देखा है कि कोई ना कोई बहन या वालदा रो रही होती है कॉल करते हुए कि हमारे साथ ऐसा हुआ, बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया, और वो अपनी रियल में बता रही हूँ। एक ऐसी मेरी प्यारी बहन जिसकी वालदा के साथ, वो ब्यूटिशियन है, मेरे पास तो बहुत सारी ब्यूटिशियन है, नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, उनकी वालदा को उनके बेटों ने रखा नहीं है, वो आज अपने दामाद के घर रह रही हैं। तो ये वक्त क्यों आ गया हम पर और हम कैसे बेहिस हो गए। लेट्स सी, मेरे मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैंने तो एक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताया कि आज हम किस मौजू पे बात करें। दिल तो बहुत दुखता है, लेकिन ऑफ कोर्स हमें ये बात उजागर करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो मेरे पास जब भी कोई ऐसी बात आती है तो मैं फ़ौरन उसको कहती हूँ हाँ ये मैं बात बिल्कुल करना चाहती हूँ। लेट्स सी, मेरे साथ यहाँ पर मेहमान तशरीफ़ रखते हैं माशाल्लाह। पूरे रमज़ान ट्रांसमिशन में मेरे साथ हेल्पिंग हैंड के तौर पे साथ साथ रहे। और हम हैं शाहीन फाउंडेशन के फाउंडर रिप्रेजेंटेटिव सैयद मोहम्मद इमादुद्दीन निज़ामी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे कैसे प्यारे हैं भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, आप लोग की दुआएं हैं। ओके। हमारी दुआएं हमेशा मेरे भाई आपके साथ, आपकी वालदा की दुआएं, आपके वालिद की बिल्कुल दुआएं, बिल्कुल। और आपके दोस्त माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और आपने जो एक बेड़ा उठाया, हमें शाहीन फाउंडेशन, थोड़ा मैं चाहूँगी इसके बारे में फिर हम, ताकि नाज़रीन को पता चले जो डिग्निटी है वो खुद माशाल्लाह कितने वर्थेबल है। जी हमें शाहीन फाउंडेशन जो है ना, क्या कहते हैं, बनाने का मकसद, मेरा सबसे बड़ा मकसद था कि लाइफ में कुछ आप भी जो है ना, कुछ ऐसी स्ट्रगल्स आ जाती हैं जो आप खुद प्रैक्टिकली आप देखते हैं। जी तो उसके बाद जो है ना, मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, हमें भी कुछ करना चाहिए। और अल्लाह पाक ने अगर हमें पैदा किया है तो हमें इसलिए नहीं पैदा किया कि हम पढ़े लिखें और उसके बाद नौकरी करें या कारोबार करें और शादी कर लें और उसके बाद फिर हमारा काम रह जाए बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरना और क्या कहते हैं घर की ग्रोसरी लाना और टेलीफोन का बिल भरना और यही काम। तो इंसान को अल्लाह में ये तो हमें इस जब पैदा होते हैं, जब दुनिया में आता है तो ये एक सिस्टम का हिस्सा है, ये तो आपने करना है स्टेप करना बाय ही है, स्टेप। कुछ भी मगर अल्लाह मियां ने कुछ अलग करने के लिए आपको भेजा होता है। मुंतखब करता है अल्लाह हाँ, पाक, तो सच कह रहे हैं। अलग कुछ करना था। तो उसके लिए फिर आज से 5 साल पहले मैं क्या कहते हैं, उस टाइम पे ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो मुशर्रफ साहब की पार्टी है उसका कराची का वाइस प्रेसिडेंट था। माशाल्लाह, और मैंने दुबई मुलाकात की उनसे और उसके बाद उन्होंने मुझे सिंध का वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया। क्या जब तक मैं कराची उतरता तो मुझे पता लगा कि नोटिफिकेशन आया कि सिंध के वाइस प्रेसिडेंट हो गए। तो उनसे बड़ा इन टच हो गया मैं और उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और फिर उनको मैंने बताया कि पार्टी के बड़े बुरे हालात हैं तो कुछ क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला तुम्हारे दिमाग में क्या है? मैंने कहा एक NGO बनाना चाहता हूँ क्या और बात। हम कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल कराओ। और फिर ये नाम मैंने उनको दिया, माशा- उन्होंने मुझे कहा कि चलो इस नाम से बनाओ। तो जब हमने काम शुरू किया तो शुरू में हमने उनकी तस्वीरें लगाई। तो फिर उन्होंने मुझे एक दफ़ा कॉल करके कहा 2018 के इलेक्शन से पहले कि नहीं यार इमाद, अगर तुम इस काम को और अच्छे से करना चाहते हो ना तो इसको पॉलिटिकली इसको ना करो, इसको नॉन पॉलिटिकल करो, बिल्कुल इसकी तस्वीर हटाओ और प्योर क्या कहते हैं इसको जो है ना खिदमत पॉजिटिव के तरीके से काम बेहतरीन। करो इसको। ओके। क्योंकि यानी अल्लाह की रजा के मेरी लिए। तस्वीर लगाओगे तो तुम्हें बड़े हेडल्स मिलेंगे, लोग तुम्हें बहुत तंग करेंगे।
تو میں نے کہا نہیں سر باس کیا کہتے ہیں جو ہے نا وہ انہوں نے مسئلہ نہیں ہے سمجھداری کوئی کا بھی ثبوت دیا. کوئی نہیں تو کریں نہیں بہتر. تو میں نے ان کی بات مانی اور ہم نے ان کی پکچرز کو ہٹایا اور اس کے بعد پراپر طریقے سے کام شروع کیا. That's good. پھر میرے لیے بڑا سیڈ بیک تھا کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم ایک اچھا ہاسپٹل بناتے ہیں Good. کراچی میں, اور اسی دوران ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. پھر آن آف طبیعت خراب رہی. پھر میری ملاقات بات چیت تھوڑی سی آن آف ہو گئی. تو پھر ہم اپنے کاموں پہ لگ گئے. پہلا ڈرائیو میں نے فرسٹ رمضان کو میں نکلا اپنے 4-5 جو ممبرس تھے, ہم نے لڑکے تھے, ہم لوگ نکلے شار فیصل پہ. ہمیں شائن فاؤنڈیشن کی ٹی شرٹس پہن کے اور اپنے اس کھجور اور شربت کی بوتلیں اور سب لے کے نکلے, پانی کی بوتلیں. بریانی کا آرڈر ہم نے کسی ایک جاننے والے کو دیا ہوا تھا. تو جب شار فیصل پہنچے تو اس کو کالے کر رہا ہوں, اس نے موبائل ہی بند کر لیا. بریانی لے کے نہیں جانی ہے. تو خیر بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا, تو پھر خیر ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں, جو ہے اسی سے شروع کرتے ہیں. کھجور اور شربت سے شار فیصل پہ سٹارٹ کیا. گڈ. اور پورا رمضان ہم نے وہ کیا. اور اس کے بعد پھر میں نے ایک تھیلیسیمیا اویئرنیس سیمینار کیا, جس میں ایک ہاسپٹل ہے یہاں پہ. میں ان کے بچوں کو بلایا. میں نے ان کے بچوں سے ملا جا کے, اور میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ انکل ہمیں بلڈ چاہیے, ہمیں کوئی تحفہ نہیں چاہیے, ہمیں بلڈ چاہیے, کیونکہ ہمیں بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اور بلڈ, اور سب سے بڑا مجھے جب پتا لگا کہ اتنا بڑا المیہ ہے دنیا میں, آپ کہیں بھی جائیں, لوگ جو جنریشن ہے نا وہ ہر 6 مہینے پہ بلڈ خود لائن میں لگ کے دیتی ہے. ہمارے یہاں جب میری بات چیت ہوئی وہاں پہ وہ ہاسپٹل انتظامیہ سے, انہوں نے بتایا کہ ہم بلڈ کے لیے اتنا رولتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, روڈوں پہ جگہ جگہ ہم کیمپس لگاتے ہیں اور لوگ نہیں دیتے بلڈ, جبکہ ہر 6 مہینے پہ آپ کو بلڈ دینا چاہیے. میڈیکلی ہے یہ کہ آپ کو دینے, دنیا میں ہر لوگ دنیا میں ہر جگہ دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا سسٹم ہے, کیا اصل میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا اویئرنیس نہیں ہے. بالکل. تو پھر میں نے یہ سلسلہ یوں چلتا رہا اور آپ ماشاءاللہ جاری و ساری, اور آپ اتنا بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور بس دعا کریں کہ کچھ ایمز ہیں, کچھ مقاصد ہیں کہ وہ میں پورے کروں. کیونکہ سب سے بڑا جو آج میں نے ابھی آپ کا ٹاپک بھی دیکھا, بچوں کی جو ہے نا وہ والدین سے نافرمانی کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو تربیت سب سے بڑا اسکولنگ سسٹم. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا ہے, کچھ کہتے ہیں جی باپ کی ٹینشن نہیں ہے, کچھ کہتے ہیں جی ماں کا ٹینشن نہیں ہے, کچھ کہتے ہیں جی ماں باپ کے جھگڑے کی ٹینشن کی وجہ سے جنا بچہ توجہ نہ دینے کی. میں آپ کو بتاؤں بیسک وجہ کیا ہے. بیسک وجہ ہے دینی تعلیم. جب میں اپنے بچے کو, جب وہ 3 سال کا ہوتا ہے, 4 سال کا ہوتا ہے, اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ کراچی کی کسی بڑے اسکول میں جائے اور وہاں ABCD سیکھ لے, ٹھیک ہے, میرا بچہ جو ہے نا وہ ABCD, بھائی بچے کو دینی تعلیم تو دیتے ہی نہیں ہے نا. تو جب بچے کو قرآن ہی نہیں پتا, ٹھیک ہے, دینی تعلیم ہی نہیں پتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں جب میں آنکھ کھولوں گا تو مجھے کون سی دعا پڑھنی ہے. پہلا اس کو سبق ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا ہی نہیں گیا, اس کو کیا کہتے ہیں الف لام میم بتایا ہی نہیں گیا. تو اس بچے سے آپ کس چیز کو امید رکھتے ہو کہ وہ باپ کی کیا کہتے ہیں فرما برداری کرے گا. اچھا سین یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسے کسی نے کتنے سال کی ہو گئی ہے, کتنے سال کا ہو گیا جی, وہ 3 سال کا, اس کو اسکول میں ڈالنے سے پہلے اس کو نا وہ انگلش کا اور اردو کا قاعدہ, مطلب وہ کیا بولتے ہیں بکس آ جانی چاہیے. تو وہ ماں گھر میں شروع تھی A for ایپل, جب وہ ایڈمیشن کروائی جاتی ہے, میرے بیٹے کو A سے Z سب کچھ آتا ہے, الف سے یہ تک کے سارے. حیرت سب سے بڑی بات یہ کہ بچے کا تو کیا کہتے ہیں ٹیسٹ الگ ہوتا ہے, ماں باپ کا انٹرویو ہوتا ہے. خدا کا خوف کرو یار. اسکولی نظام ایسا ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ بچے کو 6 آپ جاپان لے لیں, ایک پاکستان انڈیا کو چھوڑ کے, انڈیا بھی اب ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے, ایسے پاکستان کو چھوڑ دیں, بنگلہ دیش بھی بہت آگے ہے اب ہم سے, ٹھیک ہے, ایجوکیشن کے اندر ہم کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں ایجوکیشن سسٹم, ہاں پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم ایک ہے ہی نہیں. بالکل صحیح کہا. ٹھیک ہے, میں نے اپنا اسکول بنایا, میں نے بڑا ٹھیک ٹھاک پیسہ لگایا, اور لگا کے اپنا ایک سسٹم, اپنی ایک کتاب نکال لی,
اور میں وہاں کتاب بھی بیچ رہا ہوں, یونیفارم بھی بیچ رہا ہوں, میں سب کچھ بیچ بیگ رہا بھی بیچ رہا ہوں, ہوں, سب کچھ shoes, بیچ رہا سب ہوں, کچھ. پورا کاروبار سیٹ کر لیا. بہترین کاروبار ہے آج کے دور کا. اللہ معاف کرے. ہاں بہترین کاروبار ہے. میں صحیح دنیا کا کاروبار ہے نا. جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں میں ان کو بولتا ہوں اسکول کھول لو بھائی, بہترین ہی کسی اور یہ تو چکر میں نہ دنیا پڑو. کے لیے ہوا نا سر یہ. مگر ہونا یہ چاہیے تھا کہ 6 سال تک کے بچے کے پاس کوئی کتاب نہیں ہونی چاہیے. اوکے. میری بچی کے کہتے اسکول جاتی, جب شروع کیا تو اس کا میں نے بیگ اٹھایا, میں نے بولا یار اس کی تو عمر نہیں ہے, اس سے زیادہ بھاری بیگ ہے اس کا. اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے, ہونا یہ چاہیے کہ 6 سال تک کے بچے کے پاس کتاب نہیں ہونی چاہیے. وہ اسکول جائے تو اس کو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد اللہ, اس کے بعد محمد پڑھنا چاہیے, اس کو اللہ کے سارے نام بتانے چاہیے, اس کو پیغمبروں کے نام پتہ ہونا چاہیے, سبحان اللہ, اس کو صحابہ کے نام پتہ ہونا چاہیے. یہ ٹریننگ ہونی چاہیے اس بچے کی, ہر اسکول میں ہونی چاہیے. ہر اسکول میں بیسک کریں. میں نا آپ کے چینل کے توسط سے جو ہمارے علماء کرام ہیں, جو اس پاکستان کے جید علماء کرام, چاہے وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہوں یا اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوں, بالکل صحیح, اپنا رول پلے کریں, گورنمنٹ کو پریشر ڈالیں کہ ایک سسٹم بنائے کہ بچہ یہ جب تک کہ کہتے ہیں بچہ قرآن نہیں پڑھ لے گا 8 سال تک, آپ اس کو کیا کہتے ہیں یہ دنیاوی جو تعلیم ہے نا, جو انگریزی سسٹم ہے نا, آپ اس میں نہیں پڑھا سکتے. سر آپ تو اسکول والوں کا دھندا پانی بند کروا رہے ہیں. ضروری ہے سر, یہ پڑھائیں گے پھر اپنے اسکولوں میں, یہ اپنے اسکول میں پڑھائیں گے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا, بالکل برحق ہے کہ ہم نے مرنا ہے, الحمدللہ برحق ہے نا, ہم نے مرنا. بے شک. مجھ سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے بیٹی کو ڈاکٹر بنایا, کیوں نہیں بنایا بھائی, انجینئر کیوں نہیں بنایا تم نے بھائی. وہ مجھ سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچے کو دینی تعلیم کیوں نہیں دی, قرآن کیوں نہیں پڑھایا, وہ بھی ترجمے کے ساتھ, اس کو دینی تعلیم کیوں نہیں دی. مجھ سے اس بات کا سوال ہوگا, یہ لازمی سوال ہوگا. میں اگر یہ سوچ رہا ہوں نا کہ میں لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے بچے کو میں نے ڈاکٹر بنا دیا اور میں نے اس کو انجینئر بنا دیا اور میرا بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا, CSS بن کے بڑا کمشنر بن گیا, تو وہاں قبر میں جانے کے بعد جو ہے فرشتے جو ہے وہ ہار ڈالیں گے, وہ بھائی جوتے پڑیں گے وہاں پہ. سب سے پہلے باپ سے اس کی اولاد کی تربیت کا پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا تربیت دی اس کو. یہ انڈیا میں ایک بچہ اسپیچ کر رہا تھا, اس نے کہا کہ جب آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے A فار ایپل اور R فار ریڈ, اور پھر وہ چوہے ہی آپ کی قبر میں آئیں گے نا, جب یہ پڑھائیں گے تو پھر وہی چیزیں آپ اچھا پڑھائیں گے تو پھر وہ اس کے کلام کا اثرات ہم پر. اور میں تو کہتی ہوں اللہ کرے کسی کے دل میں ہو کوئی ایسی کلرفل جو A فار ایپل والی بکس بنتی ہیں, کوئی دینی بک ایسی بنے جیسے آپ نے کہا, کم سے کم بچے کو یعنی کہ 6 کلاس تک یا 4 کلاس تک کم سے کم اسے یہ تمام ہلکے پھلکے انداز میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ, وہ بچے, اور دعا پڑھنے کی دعا, سونے کی دعا, ماں باپ کو دکھنے کی دعا اور اٹھنے کی دعا, یہ ساری دعائیں اس بچے کو اللہ کے 99 نام یاد ہوں وتھ ترجمہ کہ رازق, یا رازقوں کا کیا مطلب ہے, رزق دینے والا, یا رحمان, یا رحم کرنے والا, یہ سارے اگر بچے کو پتہ ہو, یقین کریں پھر ہم کبھی بھی وہ جو والدین کو گھر سے نکالتے ہیں نا, 6 سال کا جو بچہ ہوتا ہے, 6-7 سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے نا, وہ ایک کمپیوٹر ہے, ہارڈ ڈسک ہے, جس میں جو آپ فیڈ کرتے جائیں گے نا وہ فیڈ ہو گیا جب تک وہ زندہ ہے. واقعی میں ٹھیک ہے, تو آپ کوشش تو کریں نا, آپ کوشش تو کریں, آپ کوشش ہی نہیں کرتے. صحیح کہا, بالکل ٹھیک کہا. تو اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے, پتہ نہیں کیوں پاکستان کے اندر بڑا, اگر آپ کوئی بولے نا کہ آپ اپنے بچے کو کیا کر رہے ہیں, جی میرا بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے, اچھا اسکول نہیں بھیج رہے کیا؟ وہ بھائی وہ بچہ جو حافظ قرآن بن رہا ہے نا, وہ بچہ حافظ قرآن جو بن رہا ہے نا, وہ بچہ قیامت والے دن جو ہے نا ہاتھ پکڑ کے ماں باپ کو لے کے جائے گا جنت میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ہمارے بچے لے کے جائیں گے ڈاکٹر بننے کے بعد تو ڈوبے گا. حقیقت صحیح کہہ رہے تو کہ ہمارے نا ہم نا بہت دور ہو چکے ہیں دین سے. خالی 5 وقت کی نماز پڑھ لینا, اور رمضان میں کیا کہتے ہیں جو ہے نا غریبوں میں کپڑے بانٹ دینا, راشن بانٹ دینا, اور کیا کہتے ہیں یہ سب کر لینے سے دین کے حقوق نہیں پورے ہوتے. آپ کی بات اس کو بالکل آپ انڈورس کر رہے ہیں. انسان ہونے کا تو ہم حق ادا کریں گے, انسان ہیں ہم, لیکن انسانیت کا حق ادا نہیں کر رہے. اور انسانیت خلق خدا جو دنیا ہے ان کی مدد کرنا, خدمت کرنا, اور اسے پازیٹیو کریں گے تو وہ مرنے تک, اینڈ تک اس کی دعا آپ کو لگے. آپ اچھا بوئیں گے, آپ اچھا ہے. نماز کا معاملہ اللہ سے اور آپ کا ہمارا ہے, بالکل اللہ آپ کو معاف کر دے. زکوٰۃ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے, حج اللہ آپ کا معاملہ ہے, عمرہ آپ کا اللہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے,
مگر میں نا اگر اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہا نا صحیح، اور ان کو کیا کہتے ہیں ٹائم پہ ان کو کیا کہتے ہیں دین سے راغب نہیں کر رہا نا، تو بھائی اس پہ بہت جوتے پڑ لیں، یہاں معافی نہیں ہوگی میری، بالکل صحیح. وہاں میری کوئی معافی نہیں ہے اس بات کی. تو جواب آپ دینا یقین ہے. کریں میں اب خود جو ہے کہ کہتے ہیں میں تو یہ سب چیزیں مجھ سے مس ہو گئی. میری بڑی خواہش تھی کہ میں اپنی بچیوں کو جو ہے حافظ قرآن بناؤں. میری ایک بہن حافظ قرآن ہے ماشاء اللہ سے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں ماشاء اللہ پورے گھر میں ہم تو امید رکھتے ہیں کہ وہی ہمیں لے کے جائے گی ہم سب کو، ٹھیک ہے. تو میری بڑی خواہش تھی، مگر اب میں کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ میں جمعے کی نماز میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو لے کے، اپنی والدہ کو لے کے، وائف کو لے کے جمعے کی نماز مسجد میں ادا کروں، ٹھیک ہے. سبحان اللہ. جمعے کی نماز پڑھنی چاہیے. ہمارے یہاں خواتین گھر میں رہتی ہیں، وہ بھائی خواتین کو بھی جمعے کی نماز پڑھنے جانا چاہیے. جمعہ کا خطبہ بہت امپورٹنٹ ہے، سننا چاہیے، ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ جس گھر میں نہیں سسٹم، تو ان کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ اپنے گھر کا سسٹم، اپنے گھر کا ماحول چینج کریں، ٹھیک ہے. ہمیں ان سب ماحول چینج کریں گے نا جب دین آپ کے گھر میں، آپ دنیاوی چیزیں بھی اپنی جگہ پر ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے. جب تھوڑا دین کی معلومات گھر میں شروع ہوگی، بچوں کی اٹریکشن بڑھے گی، قرآن کی طرف اٹریکشن بڑھے گی، تو آٹومیٹلی ان کے اندر جو ہے نا کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر وہ بچہ نہ اپنی دادی سے بدتمیزی کرے گا، زور آواز میں بات کرے گا، نہ وہ اپنی نانی سے زور آواز میں بات کرے گا، نہ وہ اپنے پیرنٹس کے حقوق اس کو پتہ ہوں گے، اس کو اپنے پڑوسی کے بھی حقوق پتہ ہوں گے، اس کو سب پتہ ہوگا. یعنی کہ پھر گھر کا آلموسٹ ماحول پازیٹیو ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اکثر ہم عدالتوں میں شکوے، تھانوں میں شکوے، طلاقیں شکایت لے کیوں کے ہو رہی ہیں؟ پہنچتے ہیں کہ جی طلاقیں ہو آپ کو گئیں، پتہ ہے لڑائیاں ہو گئیں. 87% طلاق ہے. اب جو شادیاں ہو رہی ہیں اللہ نا، معاف کرے، اللہ معاف. 87%. یہ جو جنریشن جو تھی کہ کہتے ہیں جو تھی وہ جنریشن جو ابھی 40s ابو ہیں خواتین، خیر یہ تو کیا کہتے ہیں جو ہے نا سروائیو کر رہی ہیں اپنی فیملیز کے اندر رہ کے، شادی کر کے ہر طریقے سے رہتی ہیں. مگر ابھی جو جنریشن جو شادی ہو رہی ہے، آپ اٹھا لیں اگر مہینے میں 200 شادیاں ہو رہی ہیں تو 180 طلاق ہے. اور ریزن کیا ہے؟ کچھ ریزن نہیں ہے. اگر آپ بیٹھ جائیں تو ریزن، ویلڈ ریزن ہی نہیں ہے ان کے پاس طلاق کا. صرف یہ کہ مجھے توجہ نہیں دیتے، مجھے ویلڈ گھر میں ریزن میرا خیال نہیں اصل میں نا رکھتے. کہ کہتے ہیں ایکسپیکٹیشن ہے نا، ایکسپیکٹیشن ہے کہ ایسی ایکسپیکٹیشن جو کہ کہتے ہیں اپنی ماں سے بات نہیں کرو. اوہ بھائی ماں کا حق، ماں کے حقوق ہیں. وہی بات دین سے دوری ہو گئی نا، بس وہیں آ گئی نا سب بات. گھما پھرا کے اگر دیکھا جائے نا تو ہم دین سے دور ہیں. اچھا بالکل قرآن پڑھنا اور قرآن سمجھنا دونوں فرق ہے. بالکل صحیح. قرآن کو پڑھنے کے ساتھ قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے. سبحان اللہ. تو جب قرآن سمجھ جائے گا نا جو، تو وہ یہ سب کچھ نہیں کرے گا، معاشرے میں خود سدھار آ جائے گا. بالکل صحیح. ہم سسٹم ہی پورا چینج ہو جائے گا نا. تو یہ علماء کرام کو کرنا چاہیے. خالی کہ کہتے ہیں علماء کرام جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں درسوں سے اور آپ کے کیا کہتے ہیں تقریروں سے مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ ایک دوسرے سے اپنے اختلافات چھوڑ کے، ٹھیک ہے، ایک سسٹم بنا بہت لیں. پیاری بات، بہت وہ پیاری سسٹم بنا کے اس پاکستان میں نافذ کرا دیں. آپ یقین کریں کہ اللہ پاک جو ہے نا کیا کہتے ہیں. تو اماد بھائی ایک چیز کی کمی ہو گئی نا، یعنی کہ اگر ہم کوئی بات ڈیلیور کریں، اب آپ کے دل سے باتیں نکل رہی نا، جی کوئی لکھی بھی میرے پاس نہیں ہے، آپ کے بالکل. پاس نہیں. جب ہم اپنے لیے کچھ سوچ کے بات کرتے ہیں یا ہم اپنے لیے کرتے ہیں، وہ میں آ جاتی ہے. لیکن جب آپ چاہتے ہیں کہ ارد گرد کا ماحول ہم دوسروں کے لیے پازیٹیو سوچتے ہیں، تو وہ سب ہم کے لیے آ جاتے ہیں کہ ہم سب پر اللہ رحم کرے. ہم کیوں نماز پڑھ کے سب کے لیے کیوں دعا کرتے؟ لیکن ہم دعا تو سب کے لیے کرتے ہیں. جب بھی میں ہاتھ اٹھاتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ تمام جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو سجدہ کرنے والے ہیں، رب تیرے آگے جھکنے والے ہیں، ان سب کے صغیرہ و کبیرہ و گناہوں کو معاف کر دے. جو تمام مسلمانوں کے ایسے ہی ہے نا. لیکن آپ سوچیں کہ جب ہمیں حق ادا کرنے کے لیے جب میدان میں اترتے ہیں، وہاں ہمارے پاس کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوتی، وہاں کا امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا، وہ بھی پریکٹیکل ہم نظر ہی نہیں آتے. مطلب آپ سوچیں کہ اللہ پاک نے کیا کہتے ہیں سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ماں باپ کے گزرنے کے بعد بھی آپ پہ لاگو کیا ہوا ہے کہ آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں. ہر وقت ان کی مغفرت کی دعا کریں. ان کے وہ جو کام چھوڑ کے گئے نا سسٹم، اگر باپ نے کوئی کاروبار کیا یا باپ کوئی چیریٹی کر رہا تھا یا باپ کسی کی مدد کر رہا تھا یا کوئی بھی سسٹم، اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد بچوں پہ فرض ہے کہ اس سسٹم کو دوبارہ اسی طرح سسٹم کو رکھو، اس سسٹم کو رکھو. تو ہمارے یہاں تو
ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں نا. ہم تو کیا کہتے ہیں جب زندہ ہوتے ہیں تب ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر اتنا خراب ہوتا ہے, تو مرنے کے بعد کہاں یاد رکھیں ہائے گے. ہائے کیا بات ہے. اچھا یہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوں گے, لیکن یقین کریں جب ہم یہ کوتاہیاں کرتے ہیں, جب ہم جیسے آپ اس ایج میں چلے گئے, چلیں آپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا, لیکن کچھ لوگ پلٹنا ان کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے جب ان کے بچے 12 15 سال کے ہو جاتے ہیں, ان کو پھر یاد آتا ہے یار کاش میں نے تھوڑی تربیت, تھوڑی نہیں بلکہ 100% تربیت اگر دین سے ریلیونٹ کی ہوتی تو آج میرا بچہ مجھ سے تو کر کے یا اگنور کر کے, یا میرے سامنے کبھی کبھی بچہ غصے سے پتہ کچھ کہہ نہیں پاتا تو چیزیں توڑنے لگتا ہے, زور سے پڑک کر کے جوتا پھینکے گا, بیگ پھینکے گا. دس اے بیہیو کہ میں کچھ ہوں اور آپ کی کیا ہے اوقات. یہ سچ کہہ رہی ہوں. وہ بچہ غصے سے, میں نے بچہ بول دیتا آپ نے کیا کیا ہمارے لیے. وہ تو بہت دور کی سٹیج ہے جب اس کو نوکری یا کچھ ایسا نا, کیا کیا آپ لوگوں نے, تو پھر اگر وہ زیادہ کچھ کہے تو بولے فرض تھا نا آپ کا. اچھا ان کا فرض نہیں ہے, ان کا سارا فرض ہے, والدین کا فرض ہے. تو یہ سارا اسٹیپ پھر آپ کو سارا فیس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ نے اس کو اس فیس سے گزارا کہ جیسے ایک درخت پر اگر بیل جس رخ میں چڑھ جائے تو وہ چڑھ جاتی ہے, اس کا بالکل وہی شیپ بن جاتا ہے. اس کو جب بیل کو دوبارہ اتارتے ہیں تو یا تو مرجھا جاتی ہے یا تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. یہاں سب سے بڑا جو امپورٹنٹ ہے نا, جب گھر کا بچہ جو ہے وہ باپ کے آگے کھڑا ہو جائے نا, ہائے تو ہائے وہاں نا ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اگر ماں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنے بچے سے اس کی باپ کی برائیاں کرے گی نا بیٹھ کے, تو بچے کو تو فیڈنگ ہو رہی ہے نا ساری, تو وہ ایک ٹائم آتا ہے اس کے سب کچھ اس کی میموریز کے اندر ہوتا ہے سارا کا سارا, ٹھیک ہے. تو وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ کے ساتھ اس کا اٹریکشن ہوتا ہے, کسی بات پہ آپ منع کرتے ہیں یا زور زبردستی کرتے ہیں, تو وہ آپ کے اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے فوراً. اچھا ایک احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے ظاہر بات ہے ہماری والدہ نے بھی اپنے میرے والد صاحب کی ذرا سا غصے والی زیادہ عادت تھی, لیکن میری والدہ نے ان کے ساتھ بڑا خوبصورت وقت گزارا. کہ ایک وقت ہوا کہ میرے والد صاحب کے لیے بولا جاتا تھا کہ یہ تو دونوں لیلا مجنو ہیں, جہاں جاتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں, امی ابو ساتھ ہی ہوتے تھے. تو ہم ہنستے تھے, ہم کہتے تھے امی ابو کا, تو امی کہتی تھی نہیں کہا کرو ایسے. تو کافی مطلب وقت اچھا گزرا. پہلے اولڈ ایج یا اولڈ ہوم کا کوئی تصور نہیں تھا. پہلے لوگ کنبے کی صورت میں ایک ہی فیملیز, چاچا ماما تائے, ایک جگہ گھومنا پھرنا. اب تو اس کو نہیں بتانا تو وہ چلے جاتے ہیں گھومنے یا کچھ, یہ تو یہ کانسیپٹ نظر لگ جاتی ہے. انگریزوں کو نہیں لگتی, ہم کو جلدی لگ جاتی ہے. لیٹس سی. تو یہ جو اولڈ ہوم کا جو تصور ہے پہلے نہیں تھا, اب کیوں اتنا زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے؟ باقاعدہ ڈونیشن یہ وہ. ابھی دیکھیں تو اولڈ ہوم ایج تو ایسا ہو گیا ہے کراچی کے اندر کہ مطلب آپ کو ہر دوسری تیسرا آپ کو اولڈ ہوم ایج مل رہا ہے, اور وہاں پہ بہت کیسز آ رہے ہیں. بالکل. اور سب سے وجہ یہ ہے کہ شادی کے بعد جو ہے وہ مرد حضرات جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی ساری دنیا ہے اب ان کی. تو جو بیگم سمجھا رہی ہوتی ہے وہ پھر بھول جاتے ہیں کہ جس ماں نے کیا کہتے ہیں پالا پوسا, کس کنڈیشن میں رکھا, کیسے بچے کو بڑا کیا, وہ سب کچھ ایک سائڈ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس جو بیگم نے بول دیا وہی ہونا ہے. تو یہاں بھی وہ تربیت والی بات ہے کہ ہم نا بہت ساری چیزوں سے دور ہیں. اگر آپ میں نے نا بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو جس طرح اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا کہتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں تو بڑا دل دکھتا ہے. مگر میں نے ایسے بھی آج کے دور میں بچے دیکھے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ایسے فرما بردار ہیں کہ آپ کی سوچ ہے کہ اف نہیں کرتے اپنے ماں باپ کے آگے. صرف کیا ہے کہ ماں کی تربیت, ماحول گھر کا دیکھ کے, جب وہ اپنے باپ کو اپنے دادا کے ساتھ بیہیویئر دیکھے گا نا کہ کیسا تھا, تو پھر وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی ویسے ہی رکھے گا. میری بیٹی تھی 6 7 8 سال کی, تو میرے پاپا جو ہے نا ڈانٹتے تھے مجھے, تو میری بیٹی کہتی تھی کہ ابا کیا کہتے ہیں دادا آپ کو ایسے ڈانٹتے ہیں اور آپ تو بالکل چپ چاپ سنتے ہیں. میں نے کہا یہ بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ وہ بلیسنگ ہے. واہ. میری والدہ ابھی بھی مجھے ڈانٹتی ہیں فون کر کے, میں لیٹ ہو جاتا ہوں بعد میں اگر فون نہ اٹھاؤں تو وہ فون کر کے جب اٹھا لیتا ہوں, فون کیوں نہیں اٹھایا تم نے ابھی تک؟ تو میں کہتا اچھا میں نے بھائی فون یقین سائڈ میں کریں رکھا کہ ہوا جو تھا. اتنا غصے سے بولنا نا
یہ جب اللہ ان کو ایسے سلامت کر کے جائے، بتا اللہ ہم سب دعائیں، لیکن جب والدین دنیا سے چلتے پھر وہ پھر فون، پتہ لگتا ہے. وہ تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ یار اب وہ پوچھنے والا ایسا نہیں ہے جو وہ فیلنگ سے پوچھتے تھے کہ کیا ہو گیا بیٹا اتنے دن سے تم، جیسے اگر کچھ اگر بچے دور ہو جاتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں تو ان سے پوچھے کیا بتا بیٹا تو نے چکر نہیں لگایا، گھر نہیں آئے ہو. جب شادیاں ہو جاتی ہیں بیٹیوں کی ان کا بھی پوچھا جاتا ہے، تو پھر یہ جو ہے نا یہ بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. یقین کریں وہ تو میں اس بچے کا نافرمان بردار ہیں. اللہ پاک جو ہے نا جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو بدسلوکی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بالکل ہی اللہ پاک جو ہے نا بس ہم دعا کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے. مگر ہمیں چاہیے کہ دیکھیں ٹائم کوئی اتنا گیا نہیں ہے نا، بالکل ہمیں صحیح، چاہیے کہ ابھی بھی ہم چیزوں کو یعنی صحیح کہ کر سکتے ابھی ہیں. بھی وقت گزرا نہیں ہے، ہم اس کو ابھی اور بھی کر سکتے ہیں. میرا اپنا ارادہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں میں بہت جلد ایک ایسا اسکول بناؤں گا. انشاءاللہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں اس کے اندر. اللہ پاک کے جو بھی چھوٹی بڑی رکاوٹیں ہیں وہ دور کریں اور میں ایک ایسا اسکول، ایک ایسا ماڈل اسکول بنا کے دکھاؤں گا اس سوسائٹی کو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت جلد. تعالیٰ بالکل. اور یقین کریں انہوں نے جو آتے ہی کہا تھا کہ بابا اپنے لیے کیا کہ ہمارے لیے کیا ہے. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے، بارش ہو رہی ہے کوئی پاپڑ بیچ رہا ہے، سائیکل پیدل، وہ گڑیا والے بال بیچ رہے ہیں، عمریں دیکھو ان کی، کوئی چنا چاٹ بیچ رہے، بازاروں میں چلے جاؤ آپ یقین کرو پھر آپ پتہ نہیں کیسے ان کے پسینے نکل رہے ہیں، ان کا دل گھبرا رہا ہوگا، لیکن کہ نہیں میں گھر میں کچھ پیسے لے کے جاؤں، 500-600 روپے لے کے جاؤں کیونکہ میرے بچے کھانا کھائیں گے. وہ ان کا اور کسی کا خیال نہیں ہے، میرے بچے بھوکے نہ سوئیں، میرے بچے کی اسکول کی فیس. خود سوچے اس بابا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اگر اسکول کی فیس لیٹ ہو رہی ہو اور اس بندے کا اگر سسٹم نہ چل رہا ہو، کوئی چھٹی ہو جائے یا اس کی طبیعت خراب ہو، پھر بھی جا کے کما کے لا کے کہ میرے بچے کی فیس ادا ہو جائے. تو آپ سوچیں آپ کن زبان سے آپ اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے. باخدا میں کہتی ہوں سفید پوش جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. نہیں بالکل نہیں پھیلاتے. بالکل وہ جس قسم پرسی میں رہ کے اپنی فیملی کو رن کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک جو ہے کہ کہتے ہیں خیر دنیا میں اگر نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں آخرت میں تو جنت ہے ان لوگ کے لیے. بے شک بے اور شک ہاں وہی لوگ ہوں گے وہاں پہ. باقی انشاءاللہ. تو اور اللہ پاک جن سے زیادہ محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور آزمائش بھی ہمیں اتنی ملتی ہے جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں. اور میں ان بچوں کو بھی بڑا افسوس کہ بھائی پہلے تو والدین کی جب دیکھتے ہیں ان کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں، یہ تو ایک وہ ہو گیا نا پرسنل کی کیا بولتے ہیں ہوس ہو گئی ہے. تو آپ نے دیکھا پیرنٹس کے بعد ان کو جا کے اولڈ ہوم میں کر دیا، پھر جب وہ فوت ہو گئے تو وہ دکھاوے کے لیے آپ نے دیگیں بھی چڑھا دی. ہاں کوئی وہ مرنے کے فائدہ بعد تو نہیں کیا کہتے ہیں ہے. پوچھا جاتا ہے میرے ابا کو یہ پسند تھا وہ کھلائیں گے. ہائے مرنے ہائے زندہ جب تھے نہیں تب پوچھتے تھے، پتہ نہیں تھا کہ ابا تب کو نہیں پوچھتے تھے کہ ابا کو کیا پسند ہے. مرنے کے بعد تو وہ سارے لوازمات قبر بن پہ رہے. کیا کہتے ہیں 1000 روپے کا گلاب کا پھول بھی لے کے رکھ دیں گے مگر ویسے زندہ رہتے ہوئے باپ کو نہیں پوچھیں گے کبھی بھی. استغفر اللہ استغفر ٹھیک اللہ. ہے. بس ان اور کہتے ہیں جب اگر ماں باپ کہتے ہیں باپ اگر ماں بد دعا دے دے لیکن وہ جلدی معاف کر دیتی ہے، لیکن باپ کی بد دعا نہیں لینی چاہیے. وہ اس باپ کا کی جو دعا ہے نا بچوں کے لیے دل سے جو نکلتی ہے ہائے ہائے وہ ڈائریکٹ عرش پہ جاتی ہے. کیا بات. اور باپ کا جو رول ہے ایک اپنے بچوں کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں آپ اس کو فراموش نہیں کر سکتے. آپ جتنے بڑے آدمی بن جائیں، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ حاجی بن جائیں، آپ کچھ بھی بن جائیں بھائی، آپ نہیں فراموش کر سکتے. ذرا ایسے سا حج عمرے اوف کا ہے نا، کیا فائدہ، ایسے ذرا حج سا اوف ہے نا اوف ان آپ کے کو سب دل لے پہ ڈوبے لگتا گا، ہے. سب لے ڈوبے گا سب لے اچھا ہم لوگ بڑا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بڑا اچھا کام کریں ہیں، ماں باپ ناراض ہیں. اچھا کبھی اچھا نارمل وہ رہتے ہیں تب بھی فیلنگ نہیں ہوتی، پتہ نہیں کوئی خفا ہی ہوں گے، پوچھ لیں ہفتے میں 1 دن تو پوچھ لیں، ملنے چلے جائیں. تو وہ کانسیپٹ ارے اوائڈ ہی کرتے ہیں یار، نہ ہی ملے تو اچھا ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کے دل اتنے بڑے کیسے ہو جاتے ہیں. لیٹس سی زندگی کا یہ فیز جو بھرے میں اولڈ ہوم اللہ پاک کسی والدین کو نہ دکھائے. بالکل. اللہ پاک جو ہے نا وہ ہم سب کو اپنے پیرنٹس کی خدمت کرنے کا موقع دے. اور اگر نہیں کر رہے تو بھائی جائیں اور جا کے کیا کہتے ہیں جن کے والدین حیات ہیں ان کو گلے لگائیں، ان کا پیر چومیں اور ان سے معافی مانگ لیں. اللہ پاک معاف کرنے والا ہے. اچھا ایک بات بتائیں، یہ جو ہم لوگ ان سارے مسلمان ہیں، ہم
اچھا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کیا چاہیے, اچھا ہو ہم سے, ہماری نمازیں قبول ہوں, صرف ایک جنت کے طلبگار ہیں. ایسا ہی ہے. بالکل. میں کہتی ہوں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو سب کچھ کرتا ہو اچھا کرنے کے لیے کہ میری نماز قبول ہو جائے, میری دعا قبول ہو جائے اور مجھے جنت مل جائے. مرنے کے بعد یہی کانسیپٹ ہے نا, جنت کسی طرح مل جائے. جس کے پیر کے تلے جنت ہے, جنت ہے, اس کو ہی اگنور کر رہے ہیں آپ. جنت تو آپ کے پاس ہے, آپ اس کی قدر نہیں کرے. میں یہی کہہ رہی تھی, میں نے کہا یار جنت جنت کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت, تو جنت وہ بیگم کے پاس آ جاتی ہے جنت, تو وہاں خدمت میں لگ جاتے ہیں. اللہ پاک ان کے پاؤں کے نیچے بھی جنت آئے گی, ایسا نہیں ہے جب وہ ماں بنیں گی, بالکل ماں. لیکن آپ اس جنت کو بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جنت میں جائیں گے. لیٹس سی, یہاں پر پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں, اور جاتے جاتے میں کہوں گی عماد بھائی کوئی ایسی خاص بات جو اپنے ناظرین کو کہنا چاہتے ہیں. میرا آپ کے چینل کے توسط سے میسج یہ ہے, جو آج کے نوجوان ہیں ان سے, کہ اگر دین و دنیا دونوں چاہتے ہو کامیاب ہونا, تو بھائی دیر کیے بغیر اپنے ماں باپ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لو, ان کو گلے لگاؤ اور آج سے تہیہ کر لو کہ ان کی خدمت کرنی ہے, ان کا خیال رکھنا ہے, ان کے آگے اف نہیں کرنا ہے. آپ کو نہیں پتہ کہ ہمارا ایک ذرا سی بدتمیزی یا اف کرنا یا ان کو جھڑکنا اللہ پاک کو ہم کتنا ناراض کرتے ہیں. کیا بات ہے, بڑی پیاری اور بات ہے. اسی وجہ سے یہ ساری جو مصیبتیں ہوتی ہیں نا ہماری جو زندگی میں آ رہی ہوتی ہیں, سب اسی وجہ سے. راضی کر لو ان کو, دیکھو سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے. بڑی پیاری بات, راضی کر لو ان کو. اور عماد بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور موقع دیا یہاں بات جاتے کرنے جاتے کا. بتائیں نا فیوچر پلان کیا کیا چل رہے ہیں آپ کے؟ فیوچر پلان انشاءاللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ایک اسکول کا میں نے آپ کو بتایا, ماشاءاللہ. یہ اس کو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک اسکول آلریڈی ہے ہمارا سرجانی میں, اور اچھا جو سرجانی میں اس میں یہ کتاب وغیرہ آپ نے کوئی کانسیپٹ کیا؟ جی بالکل, وہاں یہی سسٹم چلا رہے ہیں. ابتدا کر لی, ابتدا کر چکا ہوں میں, اور وہاں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے چیزوں کی ہماری. کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا یہ جو میں نے آپ سے کہنا ہے کہ کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے شروع میں بچوں کے ہاتھ میں, ساری چیزیں ایک طرف نہ الف ب نہ اے بی سی, سب سے پہلے وہ کتاب جو بچے, اور یقین کرو ایسی کتابیں ہیں, فریش برینڈ ہے, مطلب جو مائنڈ ہے وہ فریش ہے, اس وقت وہ کلک کرے گا. بہت ساری کتابیں دعوت اسلامی والوں نے نکالی ہوئی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری. آپ کیا کہتے ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب پڑھ لیں, اس کے علاوہ اور بھی بڑے علماء کرام ہیں. دعوت اسلامی نے تو بچوں کے لیے بڑے اچھا کیا کہتے ہیں, آپ ان کے کارٹونز دیکھ لیں. پہلے تو بڑا لوگ وہ کرتے تھے نا کہ جی وہ پگڑ پہن کے کرتے ہیں, تو انہوں نے تو اب تو بڑا ماڈرن بچے اس میں کے اندر کر دیے. مگر ایک میں نے دیکھا تو بچی نے اسکارف لیا ہوا, وہ ٹوپی پہن, بڑا پیارا, وہ بڑے اٹریکشن ہے, بچوں کو دکھانا چاہیے, بہت ضروری ہے. میں اپنی بیٹیوں کو بولتا ہوں کہ دیکھو, میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یوٹیوب پہ ابھی ادھر پروگرام ادھر کے کے بعد بلاگر ایک جو دو باتیں کروں گی. ایک ضروری یہ آپ نے جو کہا ہے نا, اور دوسرا جو جب کتنا اچھا لگے گا جب بچے اپنے گھر میں جا کے کہیں کہ ابو بسم اللہ یہ کام اس طرح کریں, اس کی دعا یہ ہے, کتنا اچھا لگے گا. ابو کسی سے بات کرتے ہوئے, اور اگر بچے اگر آپ کو کلک کریں گے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی خوبصورتی نہیں ہے. اور یہ ہمارے لیے یہ سمجھ لیں وہ بچہ آگے چل کے آپ کا دعاؤں کا سبب, مغفرت کا سبب بن جائے. اور اولاد اچھی ہونا بھی صدقہ جاریہ ہے, جو آپ کے لیے ہاتھ بلند کرے اور آپ کے لیے دعا پڑھے, قرآن پڑھے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. بہت شکریہ عماد بھائی, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ, اور آپ گاہ بگاہ میرے پروگرام میں آتے رہے. ہماری بھی اصلاح ہو, ہماری بھی تربیت ہو, اچھی بات ہے, اور ہمارے ناظرین کو بھی ایک خوبصورت اویئرنیس پروگرام ملے. لیٹس یہاں پر لیں گے بریک, اور دیکھیں آپ لائٹس آف پاکستان, اگر آپ کا کوئی ایونٹ ہے, آپ کا کوئی سیمینار ہے, اگر آپ کا کوئی بھی کوئی فیسٹیول ہے, کوئی وومن ایگزیبیشن ہے, کوئی اویئرنیس پروگرام ہے, کوئی بھی ایک جیسے ابھی سنڈے کو ایک تھیلیسیمیا پر کلفٹن پہ سی ویو پر ایک ریلی ہو رہی ہے اویئرنیس کی, اس طرح کوئی بھی پروگرام ہے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. نمبر ہے 0315824870. ہم اس کی کوریج کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ دس اے پازیٹیو امیج آف پاکستان, پازیٹیو امیج آف کراچی. لیٹس یہاں پر لیں گے بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ.
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। मैं एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त सभी। आप इस वक्त मेरे देख रहे हैं गुड मॉर्निंग वेनस एंटरटेनमेंट लाइव स्ट्रीम पर टेलीविजन सेटेलाइट पूरे पाकिस्तान में वीनस एंटरटेनमेंट देखा जाता है। और नाज़रीन, अभी मैं एनर्जेटिक हूँ, मेरा दिल कर रहा है मार धाड़ होनी चाहिए। जी हाँ, आते हैं रेसलिंग। लोग रेसलिंग के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन आप गेम्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इतनी पजीरा पाकिस्तान में रैप को नहीं दी। जमाने से सुन रही हूँ कबड्डी और वो जो होता है ना मट्टी में बहुत ज्यादा वगैरह होते हैं, लेकिन ये ज्यादा पहलवान को भी ज्यादा नहीं ओबलाइज किया जाता हमारे मुल्क में। रेसलिंग को नहीं ओबलाइज किया जाता। ये उसकी बात है क्योंकि इंटरनेट पे रेसलिंग को बहुत पजीरा है ये। और रिसेंटली मैं बता दूं, एक जबरदस्त खूबसूरत पाकिस्तान की रेटिंग करते हुए एक बड़ा जा रहा है माउंट एवरेस्ट। वो सर्दी, बर्फबारी, या बर्फ का बर्फ पोश पहाड़, और माउंट एवरेस्ट इज द बिगेस्ट माउंटेन। तो वहां पर रेसलिंग होने जा रही है और आई हमारे पाकिस्तान रिप्रेजेंट यानी पाकिस्तान बेटा इंडिया के मुकाबला करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ रखते हैं यहाँ पर बिलाल आफदी को वो हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप और कैसे हैं? मैं को वो हमारे साथ क्योंकि मैं रेसलिंग में, और ये जा रहे हैं मुकाबला करने इंडिया के नेपाल में। मैं आप नाज़रीन एक गुजारिश करूंगी दिस टू कोवो ब्रांडन बिलाल, आप इनको सपोर्ट करें, इनकी रेसलिंग को सपोर्ट करें और इनके लिए ढेरों दुआ करें। मुझे ये बताएं, नेशनल लेवल पर एक बड़ी रेसलिंग होने और आप इंडिया के साथ जब नाम आता है तो मेरा दिल करता है कि आपने बस जीत के ही आना है। तो कैसी तैयारी है ये बताइए इस इवेंट की? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इंडियन के साथ जो है सेकंड टाइम मैच होने, तो टाइम भी मैंने इंडियन का और सेकंड टाइम भी जो है वो पूरा जो है। वाह जी वाह, बार भी हराया और अब ये सेकंड टाइम जा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। अब वैसा कि अब आपके मुकाबिल कौन है? मद्दे मुकाबिल हैं सम्राट वीरेंद्र, और सम्राट वीरेंद्र ने चैलेंज किया था। ही सेड के प्रीवियस जो इंडियन था को जो है मैंने ये उसका अच्छा। मैंने कहा ठीक है, लगता है कि मैंने चीट किया था और इंडियन में वाकई इतना दम है, मैं तुम्हें भी चांस देता हूँ, कोई और इंडियन भी तो लड़ ले। तो ये कि प्रीवियस इवेंट से इस इवेंट में डिफरेंस वो नॉर्मल रेसलिंग मैच था और उस टाइम ज़रा कोविड आने वाला था तो वो थोड़े छोटे हुआ था। लेकिन इस बार जो है ये एल्टीट्यूड पे जो है इस पे 56 एंड 44 मीटर किया जा रहा है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड एक्नॉलेज किया। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है हाई वर्ल्ड रिकॉर्ड मैच भी होगा और विनर होगा। फिर अब वो कहते हैं ना कि सनसनी मुकाबला जो होता, तो ये मतलब पीक ऑफ द एवरेस्ट इंडिया और पाकिस्तान समझ लें वही एक वो मैं ये फील वेरी एंड आई मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है और मैं आपको सलाम हूँ क्योंकि पाकिस्तान में आपका नाम मैं कहूँगी सेलेक्ट किया गया, मेंशन किया गया और आप मुंतखब किया गया। विश करती हूँ रियली, मैं मुझे बहुत आई फील वेरी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप उस फाइट में मुंतखब हुए और अब आप जा रहे हैं। ये उनकी सिलेक्शन आप, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग हैं लेकिन मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में आपका नाम नॉमिनेट किया गया, ऐसा ही है? एग्जैक्टली। अच्छा, ये जिस पर्सन इंडिया में जो अगेंस्ट वो कितना वो है प्रिपेयर्ड है कि वो जैसे अपने का उन्होंने बड़ा कारा शिलकारा है ना, वो उनकी पुरानी आदत। एक्चुअली वो जो है अच्छा खासा प्रिपेयर्ड है क्योंकि इससे पहले वो विन विन कर चुका है कुछ। पहले वो अपनी जिनसे लड़ता रहे वहाँ से उसकी विक्ट्रीज हैं, वो सबको इतना एक्नॉलेज नहीं किया। मैंने तो जैसे इतना एक्नॉलेज किया कि भाई उसने आवाज़ उठाई मेरी प्रीवियन की विक्ट्री के अगेंस्ट, तो मैंने कहा ठीक है, तो कोई भी अगर इंडियन तो मैं बढ़ने के लिए एग्री हूँ। लेकिन थोड़ा
ہے کہ ہمارے یہاں تو مطلب آپ نے بولا وہ کس طرح پریپیئرڈ ہے, وہ کافی زیادہ ہیوج ہے. ہاں 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 لائک میرا 95 کے جی ہے, 110 تھا. تو ڈیفینیٹلی وہ انڈیا اور پاکستان کے سپورٹ میں جو ہے جنس ہوتا. اس لائک میں آپ کو ایگزامپل دے دیں, اس نے مجھے چیلنج, جی یہ ویڈیو نیوز میں چلی تو میں چیلنج ایکسیپٹ کیا, تو یہ بھی نیوز میں, تو میں آج تک جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ بازار میں رہ گیا اور خود سکتا رہا. لیکن اس بندے کو جو ہے میں موویز بھی آفر ہو گئیں. اس میں تو تھوڑا سا مجھے لوگ ذرا لیکیں کہ ہمارے پاکستان وہ آپ کے آ جائے تو میرے خیال میں, لیکن اس سے پہلے, لیکن آپ تو پہلے آ چکے ہیں ایگزیکٹ تو میں اب تو آپ کو ڈبل سپورٹ کرنی چاہیے. میری اچیومنٹس ایز کمپیئر ٹو سمراٹ زیادہ ہیں, لیکن اس کو جسٹ مجھے چیلنج کرنے پہ ہی وہاں پہ سپورٹ آنا اسٹارٹ ہو گیا. اور میں کہہ رہا ہوں شاید وننگ کے بعد شاید نہیں نہیں, ابھی میں بھی, ہم بھی دیں گے اور آپ کے لیے ویڈیوز بنانے شروع کیے. آپ بینگ پاکستان کے بیٹے ہیں, ہم آپ کے لیے سب کیوں نہیں کھڑے ہوں گے. کیسی چل رہی ہیں یہ بتائیں, اور جب کا جذبہ کیسا ہے, پھر مجھے جذبات یاد آ جاتے ہیں. جذبہ تو ہمت, اور کیا بات ہے, تجو جو کرے آسماں اور ماؤنٹ ایوریسٹ اور جائیں وہاں پر. ہماری تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ تیاریاں الحمدللہ بہت چل رہی ہیں. لائک سردی کو برداشت کرنے کے لیے وہی سوچ میں ڈیلی مطلب ہاٹ ٹب کے اندر جو ہے وہ برف سے نہ تاکہ جو ہے کریں نا, ریلی جی ایگزیکٹ. مجھے نہیں پتا کس طرح کی گرمی رہنے والی ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے تو میری کوشش یہی ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے اپنے ریسلنگ اٹائر میں ہی کھیل سکوں, کیونکہ اٹائر آپ کو پتا ہے شارٹس اونلی, اوکے. تو اس جگہ میں مطلب شرٹ لیس اور اونلی شارٹ ویئر تو بہت زیادہ رسکی. تو اس کی تیاری, اور تب پھر یہ ہے کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ مجھ سے زیادہ ویٹ میں بھی ہیوی ہے, تو اس لوکیشن پہ مجھے بینیفٹ ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی ہیوی ویٹ کا اسٹیمنا کم ہوتا, اور میری پریکٹس جو ہے میں 5000 تک روپس اس کے 1 گو میں کر رہا ہوں, ماشاءاللہ. تاکہ میرا اسٹیمنا اس جگہ, کیونکہ وہاں پہ آکسیجن بہت کم ہے. آئی نو, ہاں تو جب ذرا ایگزیکٹلی جاؤ تو آکسیجن کا بہت مسئلہ ہے, گریوٹی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, تو وہاں پہ ریسلنگ کھیلنا وداؤٹ پریکٹس بہت زیادہ ٹف ہو جائے گا, پہ ہیلتھ ایشوز وہاں پہ ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ پرابلم یہ نہیں ہے, یہ بتا دوں, میڈیا والے بھی سن لیں, راج صاحب سن لیں, ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جو جگہ منتخب کی گئی ہے اس کے لیے یہ تیاری کریں, لیکن باقی ان کی 90% مکمل ہے. یہ اتنا ان کو نہیں ہے, وہ تو ماشاءاللہ پرفیکٹ ہے, اور پرفیکٹ وہ بینڈن ہے ہمارے ساتھ, برینڈن. اچھا جی, ہو رہی ہے کہ تیاری تو مکمل ہے, لیکن امپورٹنٹ چیز ایک بہت ہے, اور وہ جو میڈ ان پاکستان, میڈ ان پاکستان جو شور میں, تو میڈ ان پاکستان وہ برانڈز کہاں ہیں جو ہمارے کوبو کو سپورٹ کریں, یہ بہت ضروری ہے. اور اپنے پاکستان کے بیٹے کو سپورٹ, کیونکہ یہ بہت ضروری, اور میں چاہوں گی اب سب جتنے برانڈز کے جو ریپرزینٹیو ہیں, فاؤنڈر ہیں, وہ ان کے لیے اپنے اپنے بیسٹ, کیونکہ انکریجمنٹ بھی بڑے بوسٹ اپ کرتی ہے. اور یہی انڈیا کہ وہ ان کے جو وہ چاہے وہ جیتے, وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے اپنے لفظوں کے ذریعے, اور یہ ان کو اندر سے بوسٹ اپ کرتا ہے جب آپ کے لیے. لیٹس سی, میڈ ان پاکستان میں تمام وہ برانڈ جو مینشن کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ پاکستان کا بیٹا ہے, آپ ان کی وشز کے جو ہیں وہ اپنے ویوز کا اظہار اپنے ویوز کے تھرو اور اپنے کلپس وائرل کریں, تاکہ ہمارا جو مسٹر وہ جا کے وہاں پر فائٹ کرے, پاکستان کا جھنڈا بلند کرے. انشاءاللہ تعالی میری بیسٹ وشز فار یو. فائٹ ہر طرح, میں آپ کا لب و لہجہ آپ کے اندر ایگریسو نہیں ہے, آپ اندر سے مکمل طور پہ میں ہیں, اور اپنی ان کی جو جہاں ویک ہے ان کو رہے. صحیح ہے, تو آپ مجھے بتا کیا کیا تیاری میں کیا کیا چیزیں مرائل, جیسے ابھی میں بات جب وہ برف رکھتا ہوں تو میں اپنی باڈی ٹمپریچر کے برداشت کر سکتا ہوں, نوٹیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ
जी تیاری میں ان کا کوئی ہے انہوں نے کوئی آپ نے کوئی پیکج وغیرہ بنا کے رکھا ہوا ہے اپنا کوئی ہے جی آپ جی کا کوئی ہے ہمارے پاس اگر موجود ہے تو اگر دکھا سکتے ہیں تو دیکھ لیجئے اگر ان کا پہلے سے کچھ ہے تو لیٹس سی ہم گفتگو کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کون سی تیاری میں چیزیں اس میں ہم ہے کہ اپنی اسٹرینتھ کی ٹریننگ کر رہے ہیں تاکہ کیونکہ آپ کا ٹیچر بھی ہے پاکستان میں ریسلنگ کا فاؤنڈنگ پرو ریسلنگ 16 سے ایگزسٹنس میں ہے یہ ریسلنگ جی تو یہاں پر جو ہے اس کا ہی خود ہی ماشاء ہوں اللہ تو یہ ہے کہ جو میرے پارٹنرز تھے کیونکہ ایوری ٹرینر نیڈ اے ٹرینر خود جب تیاری تھی تو جو میرے پارٹنر ساتھ ہیں انہی کے ساتھ رہتے ہوئے میں جو ہے فٹ پلس ریسلنگ ٹریننگز کو جو ہے اس کو پریپیئر کر رہا ہوں کیا بات ہے سب سے زیادہ گھر میں کون آپ کو بوسٹ اپ ابو بڑے بھائی والدہ کون میری الحمدللہ پوری فیملی ماشاء میرے ساتھ ہے یہ ہے کہ سٹارٹ میں تھوڑی پرابلمس ہوتی تھی اچھا لیکن یہ ہے کہ پریویس انڈین کو ہرانے کے بعد اور ابھی بھی یہ عزت ہائے ہائے تو رسپیکٹ پوری فیملی میں میرے چھوٹے بھائی ماشاء کزنس تو اسپیشلی موم ڈیڈ تو سپورٹ میں ہے ماشاء اللہ وغیرہ کتنا سپورٹ ہیں دوست میں نے کہا کہ جس اسپورٹ سے بلانگ کرتا ہوں تو اس اسپورٹ میں کبھی میں نے مطلب دوست بنے ہی نہیں میرے اتنے بیزی تو رہتے ایگزیکٹلی کیونکہ اسکول کے ساتھ جب بیٹھتے تھے سیٹ نہیں میچ ہوتا تھا ڈبلیو یا گپ شپ کرنا چاہتے تھے تو وہ باقیوں کی دوسری وہ کرنٹ افیئرز یا کسی اور سے ڈسکس کرتے تو سب پورا پاکستان ہی دوست تھا ماشاء اللہ اچھا جب آپ پہلی بار گئے تھے تو کس نے سپورٹ کیا تھا آپ فرسٹ ٹائم مجھے جو ہے اپنا جوڈیشل سپورٹ رہا اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز خالد حسین شہانی صاحب تو انہوں نے مجھے اس ٹائم بہت تھا پھر ہمارا جو ڈسٹرکٹ ایسٹ کا سٹاف ہے عارف دورانی صاحب ہیں سپرنٹینڈنٹ ایسٹ ہیں کافی سپورٹ کیا تھا مارشن آل پاکستان جو امپلائیز ایسوسیشن تو اس کے تمام جو ہے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری ان سب نے ٹائم سپورٹ کیا تھا اور ابھی کرنٹلی بھی جو میں جا رہا ہوں تو اس میں ہمارے نصرت بھٹی صاحب تو مطلب ان کو بس کہ میں مجھے چیلنج ہے اور سپورٹ کہیں سے ایسا نہیں ہے تو انہوں نے جو ہے مجھے فوراً مجھے جانے کا تو ارینجمنٹ کر دیا کہ بھائی بیسٹ آف لک صرف اپنی تیاری پہ فوکس کریں کیا نیڈ ہے اور کیا حکومت وقت آپ کے ساتھ کیا سٹینڈ اوور ہے یا ان کو پتہ ہے یا وہ نہیں حکومت تو انوالو نہیں ہے اور حکومت سے ہم نے خیر کچھ مانگا بھی نہیں کیونکہ یہ ہوتی ہیں جس کے لیے ہم کچھ مانگنے کے لیے دیکھیں وی آر پرفارمر وی آر ایتھلیٹس سیگرس یہ پھر نظر آنے والی ہیں حکومت کو تو خود چاہیے کوآپریٹ کریں کوآرڈینیٹ کریں ہمارے ساتھ تو کرتے تو پھر یہ ہے کہ لائک جیسا کہ میڈ ان تو آئی مائی سیلف پاکستان برانڈ تو اب جو بھی اب ملک سے باہر ماؤنٹ ایوریسٹ کی جو الٹیٹیوڈ پہ انشاءاللہ اگر میں تو پاکستان کا ہی جو ہے فلیگ کیونکہ میں کسی اور تو نہیں ہوں ہائے اللہ سے جیتے ہو سینے لگاتے ہو فلیگ کو اس جگہ کو مطلب جہاں ون کیا پھر اپنا فلیگ لہرا تو آپ کو تو بڑا ایگزیکٹلی تو بس وہی ہے کہ میں وہی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی اگر میں میڈ ان ہوں تو کل ویسے ہی ہم لوگوں نے کنٹریز کے پروڈکٹس کو بین کیا ہوا بالکل بالکل جو میڈ ان پاکستان ہیں ایٹ لیسٹ ہی ہمارے ساتھ مل کر ہم کو آگے لے جائیں کیونکہ میں ساتھ ساتھ انہی پاکستان برانڈز کا نام ہے آل اوور دا ورلڈ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ آل اوور دا ورلڈ دیکھی جانے والی او مائی گاڈ ورلڈ بک آف مینشن کیا اور یہ بڑی بات ایک اور چیز بھی ہے کہ میں گورنمنٹ سے آف کورس میں کیوں نہیں ہے ہمارے صاحب کامران ٹسوری بہت اچھے آپ اتنی بڑی لیول کی ریسنگ لڑنے جا رہے ہیں انڈیا آپ کے ساتھ سپورٹ کرنا جن کے ساتھ ماشاءاللہ
میں JDC صاحب جو IT پر اور بہت سے کام کریں تو ان کے ملنا چاہیے. ظفر بھائی بھی تو آپ کو میٹ چاہیے ان دونوں سے, وہ تو سپورٹ کریں. میٹ اپ تو کرنے کی ایسی بات نہیں ہے کہ کوشش نہیں کری, کوشش کرتے ہیں, لیکن اور ایونٹس میں ہمارا جو ہے سابقہ بھی ہے تو, لیکن ایونٹس بیسیکلی وہ نہیں ہوتی ہے جہاں ان ٹاپکس پہ بات ہے. تو پھر بیچ میں کچھ ایسے آفیسرز ہیں, میں نام جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کون گے, لیکن اور سال ہو گئے بولتے بولتے کہ بھائی کانٹیکٹ کریں گے, وہ آج تک نہیں ہو سکا. اوکے, میں ابھی جو ہے اگر آپ ایسی بات کہ آپ کو ڈفرینٹ ملاقات ہوئی لیکن ٹائم نہیں دیا, اب میں آپ سے پرومس کرتی ہوں میں آپ کو ظفر ملواؤں گی اور کامران ٹسول بھی لے کے جاؤں گی. آف کورس اپنا جو ہے یہ پرابلم کورس میں سمجھ رہی ہوں کہ ہم ان کو چاہیں گے کہ اس کی سرپرستی کامران ٹسول بہت اچھے ہیں, آپ کے پاس بہت جلد لے کر آ رہی ہوں. پاکستان کا بیٹا انٹرنیشنل لیول کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, انٹرنیشنل پر ریس جا رہا ہے, تو ہم چاہیں گے آپ ان کو پرستی میں ایک پریس کریں اور ساتھ ایک میٹنگ کریں, بتائیں کہ آپ ہر جگہ پازیٹیو پر میں آپ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں اور آج بھی پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. کامران ٹسوری صاحب میں آپ کے پاس آ رہی ہوں حال کے ساتھ, جو کر سکتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے ضرور کریں گے. جو ہم مینشن کرتے ہیں ہمیشہ کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم ہمیشہ بیک ہو جاتے ہیں, اور جس ڈیزگنیشن پہ جو لوگ اس وقت پکڑے, میں ضرور کہوں گی کہ بلال کو ضرور سپورٹ کریں کہ یہ پاکستان کا ریپرزینٹ کر رہا ہے ریسلنگ کو, گیم کو. اس کو آج ہم نہیں کیا تو سمجھ لیں ہم نے اپنی انٹرنیشنل لیول پہ اور بہت سارے ٹیلنٹ سب کو ہم مٹی میں سمجھ لیں, کیونکہ آگے ڈیلیور کہ کوئی بھی اس آگے فیوچر نہیں ہے, ڈسٹرائے ہے, تو وہیں جو ٹیلنٹڈ پر سٹاپ ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, ہمارا یہی موٹیو ہے کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ, بہت زیادہ جو ہے بچوں کو ریسلر بننے کا, جیسا مجھ میں بھی تھا. تو ہمارا تو موٹیو ہی یہی ہے کہ بھائی ہم ان بچوں کو ڈریم اچیو کرنے سے ان کا روکیں نہیں. جی اب جاتے جاتے میں آپ کی صورت صرف آپ اپنے میسیج کے لیے گا, اس کے بعد آپ نے لاسٹ. جی ناظرین, میں بلال کے لیے ہمیشہ کھڑی ہوں کیونکہ میرا اپنا آرگنائزیشن فاؤنڈیشن یوتھ کا پاکستان میڈیا اور فارم کے تھرو میں ضروری, اور میرے وینس ٹی وی بھی ہے. آف کورس اگر کہیں وینس ٹی وی آلویز چلا بھی ایک ایونٹ ہونے جب بتائیں اس کی پوچھ کر رہا ہے, وینس ٹی وی اور سپورٹ کرتا ہے, نہیں ایونٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں جو ابھی کراچی میں ہونے والا ہے. ہمارا کراچی میں 18th آف ایونٹ ہے نظام آباد میں ماشاء اللہ, گلیڈیٹرز لیگ, کتنے بجے؟ تو یہ شام 6 بجے رہے گا اور آلموسٹ رات کو 10 بجے تک فری یہ انٹری؟ چلے گا. فری ہے, تو یہی چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کریں, زیادہ سے زیادہ, زبردست. اور ڈیفینیٹلی اسپورٹس ایکٹیویٹی ہے تو دوسری ایکٹیویٹی سے نکل کے اس طرف آئیں. تو یہ اس میں ایڈیٹرز والے جو ہیں اس میں سپورٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے ہی یہ ایونٹ کیا. ماشاءاللہ, اور وینس ٹی وی آپ کے بہت ٹائم ٹی وی تو میں تو تھینک فل ہوں, ایک وینس HD TV کا ان کے اونر عبد المجید صاحب ہیں, تو انہوں نے 1 سے جب ریسلنگ نے آغاز کیا تھا تو ہمیں کیا, اور اس کے بعد وینس ٹی وی پر میری آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی, اور سب سے اب تک جتنے بھی دوسرے چینلز میں بھی میں بیٹھا ہوں آپ کے شو, تو آپ کے شو سے مجھے اور آپ بہت سپورٹ شوز میں بیٹھنے کے لوگوں نے کیا اور سپورٹ کے لیے آئی ایم آلویز تھینکفل ٹو وینس HD اینڈ یور شو گڈ مارننگ وتھ سر. بھائی اور پاکستان, اور جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے شروع سے ہی وینس ٹی وی جب دیکھ رہی ریسلنگ کا پرومو, میں کہتی ہوں ایک وینس ٹی وی ہے اور واحد کے آنر ہیں اب جنہوں نے رنگ کو بوسٹ آپ لوگوں کو انکریج کیا. یہ سہرا میں کہوں گی اگر آپ جس مقام پر یہ سہرا میڈیا کا اگر جب بھی تھا تو عبد المجید صاحب کو انہوں نے ہمیشہ سپورٹ بھی کیا, اور ساتھ آلویز ریسلنگ کا سپورٹس کا ایک گیم ہے اس کو پاکستان میں ابھی تک اوبلائج نہیں
لیکن میرے خیال میں عبد المجید صاحب نے ہمیں اسٹینڈ اوور ہے اور اس کو بڑی پذیرائی. ہمارے وینس ٹی وی پر یہ ریسلنگ کا پروگرام دکھتا بھی ہے ماشاءاللہ, ہم بھی دیکھتے ہیں. لیٹس سی, آپ نے آنا ہے, نیا میں ریسلنگ ہو رہی ہے اور شام سے تو ٹھنڈا ہوگا اور ہم دیکھیں گے انٹرٹینمنٹ. بلال کو وہ وہاں پر ہوں گے, I'm ready. نہیں میرے ساتھ فائٹ نہیں کرنی ہے. آپ تو مجھے یوں پھونک مارے اڑ جاؤں گی. آپ کو میسج دیجیے گا, سب آئے وہاں پر. ایک بار تو یہ کہ 18 مئی کو جو ہمارا چیمپئن شپ لیگ ہے اس کے لیے سب کو میری موسٹ ویلکم. نیا ناظم آباد میں کوئٹہ گلیڈیٹر کی طرف سے یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے. اور سیکنڈ میں ایک جی آپ نے یہ بھی ساتھ میں نیپال کا ساتھ. سیکنڈلی یہی لائک مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں سے جو میرا 20 انڈیا ورسز پاکستان تو اس کیا, اور اسی دعا اور اسی جوش کی سپورٹ کی مجھے آپ لوگوں سے ضرورت ہے. صرف ایک موٹیویشن بھی مجھے میری پاکستانی عوام سے مل جائے کہ بھائی آئی ایم ود یو اینڈ آور پریئرز آر ود یو. تو میں آپ لوگوں کو آئی ایم تھینکفل ٹو یو فار دیٹ. اور کیا بات ہے. آپ کو بڑے کم کے ساتھ ایک بینر لگا ہوگا اور کوئی تصویر لگی ہوگی, ہوگی انڈیا کہ آ رہا ہمارا پاکستان کا بیٹا بلال کو. وہ بات ہے, ہم جائیں گے آپ کو خداحافظ کرنے اور بیسٹ وشز دیں. لیٹس سی, میری بیسٹ وش. اور انڈیا کے کوئی دینا ہے, کوئی دھمکی شمکی, میرا دھمکی بھی تھے. آپ تو ایسے اگریسو ہوتے, پہلے اتنے آپ دھماکے دار والا. میں آ رہا ہوں سمراٹ, میرے تو تیری تو خیر نہیں ہے, آپ ذرا دیجیے. دے دوں گی الفاظ میں اس کو نہیں دینا چاہوں گا کیونکہ ایکشنز اینڈ ورڈز, اور میں تو انڈسٹری میں جانا بھی اسی وجہ سے چاہتا ہوں کہ منہ زیادہ نہیں کھولتا. ایک بات بتاؤں آپ کے لیے, محنت اتنی کرو کہ آپ کی شو جائے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک. کہتے رہیے گڈ وتھ سبھی وینس ٹی وی. گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. اور یہ سبیز کچن میرے ساتھ ہیں پروفیشنلی شیف محمد بابا. السلام علیکم, کیسے ہیں وقاص صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اور ایوری فرائیڈے میرے ساتھ ہوتے ہیں اور مزے بہت لذیذ کھانے. اور آج جو ڈش ہے وہ بڑی یونیک اسٹائل میں ڈش ہے. جی شیف بن رہا ہے آج لاہوری چنے بنا رہے ہیں. لاہوری, تو چلو چلے. جی پنجابی بھی نہیں آتی مجھے. نہیں ایسی بات نہیں. پکا. اچھا بڑے یہ ضروری ہے جس کو لاہوری ڈش بنا سو پنجابی. نو ڈش کے انگریڈینٹس کیا کیا؟ انگریڈینٹس جی ہم نے بوائل کر کے رکھ لی, بڑے سافٹ ہیں بھائی, میں نے. اور یہ چنے کی پیوری ہے, آدھا کپ میں نے چنا میں نے پیسٹ بنا کے رکھا. اوکے. اور پیاز کی پیوری بنا کے رکھی ہے. ڈن ہو گیا. ادرک لہسن کا پیسٹ ہے. ٹھیک ہے. مسالہ جات کے اندر زیرہ پاؤڈر ہے, ثابت زیرہ ہے, فریش چلی ہے جس کو دڑا مرچ کہتے ہیں, نمک ہے, کھٹیاں ہے اور کالی مرچ, اور مسالہ ہے ہمارے پاس وائٹ دہی. یہ دہی ہے. اور انڈے آپ نے کیوں اس کو کاٹ کے انڈے بننے کے لیے. ڈن ٹھیک کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے پین رکھنا ہے اور اس کے اندر آئل جتنا بس چنے ہیں ہم آئل رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور حساب سے دیکھ لیجیے گا آپ کے جتنے زیادہ, انہوں نے کہا کہ جتنے ہوں انہوں نے دیکھ لیں. یہاں رکھ دیں اگر آپ کے استعمال ہو گئے, یہ رکھ دیں گے, یہ سائڈ پر ہو جائے نا, ہاتھ ٹچ ہو. چلے جی یہ ہو جائے. انہوں نے پہلے سے اس کی پیوری بنا. یہ جو یہ کہیں خاص لاہور میں ہوتی ہے جو یہ ناشتے میں استعمال ہونے والی چیزیں. ٹھیک ہے. لاہوری مرچ چھولے ہو گئے, اور لاہور کے اندر زیادہ تر لوگ کھاتے ہیں. پاکستان
بھی کھاتے ہیں لیکن لاہور میں زیادہ اس کو لائک کیا جاتا ہے. تو اور جی آئل گرم ہو گیا اور جو نا جو مسالہ ہے گرم مسالہ وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے. تو ہم نے تھوڑا سا اس کی بھنائی کریں گے. اس میں ایک دار چینی کا بادیان کے 2 لونگ الائچی جی وہ ڈال دی انہوں نے. ٹھیک ہے. اور اس کی ہلکا کیونکہ پہلے سے ہم نے پین کرا تھا تو جلدی وہ کلکنے بھی لگ گئی. یہ دیکھیں جی اس کی بڑی پیاری سی پھر وہ ہوتی ہے ایک ٹیسٹ آتا ہے. ایسے ہی دار چینی ایک بادیان کے پھول ضرور ٹرائی کیجیے گا جب میں مہمان ہوں اور وہ رات کو رک جائیں. ہائے پھر آپ بنائیں. یہ ڈش کا نام بھول جاتے لاہوری ہانڈا چنا. پھر اس کے بعد تو نہیں ہوگا کیونکہ فلیم ہمارا سلو ہے اور ہم نے اس کو ٹھیک ہے اگر ہوا تو شفٹ ادھر کر لیں گے کوئی ٹینشن نہیں. اوکے جی سب سے پہلے کوٹی ہوئی انہوں نے ایڈ کی. اس کے بعد ہم یہ پیوری ایڈ کریں گے. اس کا پیسٹ ہم نے بنا کے دال مرچ کے بعد انہوں نے کہا ہے. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے کوئکلی اب آئیے سے کی خوشبو اٹھی ہے. واو زبردست. تو ابھی ہم 2 سے 4 منٹ اس کو پکائیں گے. ٹھیک ہے تاکہ جو پیاز کا جو کچا پن ہے وہ جب ختم ہو تک جائے. یہ 2-3 منٹ پکتا ہے میں کر رہی ہوں. ناظرین آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی سوال کر سے پوچھ سکتے ہیں. پرسنلی شیف یہ بتائیں کہ ابھی آپ کی ورکنگ کیا آن لائن چل رہی ہے ریسٹورینٹ میں چل رہی ہے؟ جی ریسٹورینٹ میں بھی ہے اور آن لائن آرڈر. میرا چینل ہے یوٹیوب پہ بھی ہے اور فیس بک پہ بھی ہے. کس نام سے؟ یوٹیوب پہ ہے شیف وقاص اسٹوڈیو. شیف وقاص اسٹوڈیو آپ مینشن آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور فیس بک انڈین فوڈ کے نام سے. اچھا فیس بک تو الگ الگ کیوں آپ نے کیا یہ کیا کہانی ہے؟ بس یوٹیوب پہ کچھ الگ بھی ہے اور ایسے دونوں طرف سے آڈینس ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اچھا تو زیادہ آرڈرز کس طرح کے وقاص آتے ہیں بھائی؟ زیادہ دیکھیں میرے پاس موسٹلی ہماری ایک ٹیم ہے. اچھا ریسٹورینٹس کی بھی ہے اور تو آرڈر زیادہ آتے ہیں ہمارا. باربیکیو اتنے سارے آئٹم آپ کو کون سا زیادہ آرڈرز میں آتا ہے؟ جیسے تکا ہرا تکا چلی تکا اور بوٹیاں ملائی بوٹیاں. موسٹلی شادی ایونٹس ہم معلوم کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ زیادہ تکا ہو گیا وغیرہ ہو گئے. اچھا اس کے آرڈر وغیرہ ہیں ہمارے تکا یا کباب. مجھے میں اکثر باربیکیو میں جب آرڈر کیا جاتا ہے تو جو ہے وہ کباب کھانا بڑا مزہ کا لگتا ہے. بیف کے کباب رول میں نہیں ہوتے وہ مزہ آتا ہے. ہری چٹنی صدر میں اکثر جاتی ہوں اور مجھے بہت پسند ہے. گل جوہر میں اکثر جاتی ہوں بڑا مزے کا. اچھا کوشش شوٹنگ کے اندر اے سی میں چھوڑو یا بیٹھو کسی ہوا لگے مزہ آتا ہے. وہ اکثر کے اندر اے سی میں نے کہا بہت ہو گیا. ایک انجوائمنٹ دوست ووست ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے. میں 2-3 منٹ پکا دھنیا ٹھیک ہے ثابت زیرہ. اوکے یہ تینوں باؤل مجھے دے دیجیے یہاں رکھ کے نا نکال وہ والے. آپ ادھر آئیں جی. ناظرین جو چیزیں کر لی ہیں ہم لوگ اپنا خالی کر دیتے ہیں جو استعمال ہو. ٹھیک ہے جی. نمک یس یہ رہا. اگر چاہیے تو بتا دیجیے. اچھا جی ایک بار پھر دیں. سب سے پہلے ہم نے کیا آئل گرم کرنے کے جو ثابت گرم مسالہ تھا ہم نے اس کو تھوڑا سا سوتے کیا. ٹھیک ہے ایک اروما کے لیے. پھر دڑا مرچ کی ایڈیشن کر کے ہم نے اس کو ہلکا سا پکایا اور پھر اس کے بعد پیاز کی وہ ڈالی. 2 سے 3 منٹ کے بعد پکانے کے بعد ہم نے مسالہ ایڈ کیا اور ابھی ہم کریں گے پھٹے گا پھینٹنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک اور ناظرین جنہوں نے ابھی بھی ٹی وی آن کیا ہے وہ سبھی دیکھ رہے ہیں تو انگلش کچن میں وقاص ہے اور لاہوری انڈا اور چنا آپ کہہ دیں ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو انہوں نے پورا بتایا بریف کیا بہت سمپل انگریڈینٹس ہیں جو آپ کے گھر میں ہوتے انہوں نے وہی ہیں اور آپ اس کو ضرور کیجیے گا.
بھی کھا سکتے ہیں اور ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں. چھٹی والے دن ضرور بنائے گا. کل سنڈے بھی جی ہے جی نا؟ ایسا ہی. کل سیٹرڈے سنڈے بھی تو ہے نا. ادرک ایک پیس اس کے اندر لہسن بھی ایڈ کر لیں گے اور بھی مزے پر آ جائیں. یہ لیجیے. اچھا تیل چھوڑتا چلا جا رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن. ہم ہم نے دہی ایڈ دہی کریں بھی گے. ایڈ کر دیا. اوکے پھینٹ کے بس اتنا بس ڈن ہو گیا. کھانے کی انگریڈینٹس ہیں ان کی دار بہت میٹر کرتی ہے. بہت میٹر کرتی ہے ریلی. دیکھیں کھانا اگر زیادہ تیل ہے آپ زیادہ کر اوور ہو جائے گا سارا آئل اور لوگ نہیں پسند کرتے پھر آئل. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو چنے میں نے اس کے اندر آلریڈی میں نے زیادہ اس لیے رکھی یہ موسٹلی کھاتے روغن زیادہ اترایا. لیکن آپ نے بہت نارمل صحیح رکھی. ایسا میں سمجھ رہی ہوں. چھولے ایڈ کر دیں. بسم اللہ الرحمن. چلیں آپ میں جو چیزیں اسکپ کر دوں ٹھیک ہے. یہ بھی ہمیں یہ بھی کلیئر ہو. ادرک لہسن ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا اور ساتھ ساتھ یس ہمارے پاس وکاس ابھی یہ چھولے یہ دیکھیں نا کتنا زبردست لک آ رہا ہے. واو. اچھا جی آئس کوئکلی بن رہی ہے چیزیں. آپ انگریڈینٹ رکھیں کوئکلی. اچھا جو ہم لوگ حلوہ چھولے کھاتے ہیں وہ بھی سیم کے اندر. ہاں بالکل ریسیپی بڑا لک لگ رہا ہے. آپ نے جیسی پیوری نکالی ہے اس ابھی کو. دیکھیں اب یہ پیوری ایڈ کریں گے اوکے اسی میں. بسم اللہ الرحمن. واہ جی. آپ اس پیوری کو دو اچھا پکانے کے بعد اتنا بتائیے مجھے کہ اس کے اندر پانی ایڈ ہوگا. جی جو اس کا جو پانی ہے جو ہم نے رکھا ہوا تھا وہ ہم نے ایڈ نہیں کیا. واہ پانی تو یوز کہاں کریں ہے گے وہ پانی بیک اینڈ پہ ہمارا رکھا ہوا ہے. جی اچھا اچھا آپ میں باؤل میں یہاں اس کو بول میں چنے کے جی جی اچھا جو یہ اپنا ریسٹورینٹ کرتا ہے آپ نے کہ نہیں. جی جی انشاءاللہ ضرور. ایک دفعہ بھی کیا تھا میں تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے. جی میں نے پارٹنرشپ کے ساتھ ہم نے اسٹارٹ جی پارٹنرشپ کی. ہائے اللہ اتنا بیڈ ایکسپیرینس رہا ہوگا آپ کو. آپ نے کہا نہیں آپ اپنا وہ زیادہ بہتر ہوتا. نہیں ساری بات ہوتی ہے انویسٹمنٹ کی. ٹھیک ہے انویسٹمنٹ میری تھی کچھ کی لیکن وہ انفارچونیٹلی سکسیس نہیں ہوا. کوئی بات نہیں. کچھ لمحے ہوتے ہیں بندہ لیکن ویسے آپ کا چل رہا ہے انسان کو ماشاءاللہ. انسان کرنا چاہیے بس سے کہتے ہیں ایسے نقصان بھی کر کے کبھی کبھی فائدہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن اچھا ہے آخر میں کچھ آپ کو بہتر کرنے کو ملے گا. ابھی ہم اس کو جو جی چنے والا پانی وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑا سا ڈال. بس اتنا بہت جی بہترین. اس کو ہم ڈھک لیں یہ کتنی دیر. یہ اس کو ہم دم دیں گے پھر اس کے بعد. اوکے پھر ہم کیا کیا چیزیں رہ گئی ہیں وہ بتائیں. ہری مرچی رہ گئی ہے اور گارنش کے لیے ہم وہ انڈا ہے وہ ہم اس میں ڈش آؤٹ کریں گے. بالکل بالکل. اچھا کو اتنا پروفیشنلی آپ نے تو ریسٹورینٹ بھی آن کیا تھا اور ابھی ریسٹورینٹ میں جاب بھی کر رہے ہیں. اوکے آپ ادھر اپنے ریسٹورینٹ میں جو جاب کریں تو کیا ہے ٹائمنگ ہماری کیونکہ ایز اے شیف کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی. ابھی آتا ہے وہ میں 12 بجے بھی 5 بجے بھی آتا ہوں. تو جب ریسٹ ہوتی ہے تو سمجھ لیجیے ایک لائک فوجی کی طرح ایک سپاہی کی طرح ڈیوٹی انجام دینی. تو آپ کی وہاں پر زیادہ کیونکہ ہر ریسٹورینٹ اسپیشلٹی ہوتی ہے آپ کی وہاں پہ سب سے زیادہ جو آپ سے آپ کے آنرز کہتے ہیں کہ یار یہ شیف وقار لیڈ کر رہے ہو تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ کون سے آرڈر زیادہ آتے ہیں. میری جو کیا جائے میری اس کی جو اسپیشلٹی ہے اسٹیکس کی اور اسٹیکس بیف اسٹیک ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اور آپ سالس کیفے ٹرائی کریں. آپ بھی مجھے تو نہیں بلایا. نہیں آپ کو بھی چھوڑو بکاس بھائی آپ نے تو مجھے نہیں. یہ ہے کہاں مجھے یہ ایڈریس بتائیں نا بچے کے. اچھا چلو یہ بینیفٹ تو ہونا کہاں پر ہے یہ آپ کا یہ ہے فیز 1 میں ہے. فیز 1 میں طوبہ مسجد ہے اس کے بالکل نیئر پہ ہے. پل کی طوبہ مسجد. اچھا جی جی ہاں اوکے اوکے پر ہے آپ کا یہ. جی جی اوکے تو آپ اویلیبل ہوتے ہیں. میں 5 بجے آتا ہوں اور رات کلوزنگ
वहीं पर ही होती है। اور اگر وہاں جا کے جب شیف سیلفی لے گا نا تو یہ کم ڈسکاؤنٹ تو ضرور دیں گے. یہ میری طرف سے 30 ڈسکاؤنٹ ہے جو بندہ باتوں میں کو اپنیٹائز کر لیا تھا. اچھا بوائلڈ بھی آپ دیکھیں اس کو بوائلڈ کا, اور یہ جی ناظرین جی جی روغن روغن اوپر آ رہا ہے. امپورٹنٹ چیز ہے کہ روغن اوپر آنا. اچھا وہاں پر وغیرہ ملتی ہے؟ نہیں ٹھیک ہے, صرف کھانا شام میں, جی جی دوپہر میں نہیں بالکل نہیں ہے, رات میں تو ہے نہیں ہے ہمارے پاس. دراصل جو ہے نا دیسی آئٹم میں ہمارے پاس باربیکیو ہے, وہ آپ کو پتا ہے شام میں ہی ہوتا ہے. اوکے. اوورال یہ نا فاسٹ فوڈ ہے, پیزا ہے, بروس وغیرہ مینیو کے اندر یہ نا ایک اچھا ایسا بھی ہوتا ہوگا نا البتہ آج کل تو ریسٹورینٹ میں بڑا فیسیلیٹیشن دی ہوئی, لائک کہ بھئی آپ ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ہمارے وہ پاندا فوڈ کے یا ڈیلیوری بوائے ڈیلیور بھی وہ لوگ اکثر آرڈرز بھی کر دیتے ہیں. بہت آسان کہ نہیں جا رہا ریسٹورینٹ نہیں جا سکتا ہے. فوڈ پانڈا پہ ہے, ویب سائٹ ہے, ہمارا پورا مینیو مینشن, آپ اگر کرنا چاہیں انڈول پہ بھی کر سکتے ہیں, پہ بھی کر سکتے ہیں. بہت آسان ہو جاتا ہے. کبھی کبھی گھر میں ایک دم مہمان آ گئے, آپ کے پاس چیز نہیں ہے تو آپ کم از کم آرڈرز تو منگواتے ہیں. ہم لوگ اکثر کبھی ہوتا تھا تو ایک چائنیز پسند ہے, کے ساتھ ایک سوس ہوتی اور ایک 2 چپاتی اور ایک رول جو اس کا, تو وہ ایک ہوتے ہیں ڈیل لائک وہ ہم دونوں بڑے الحمدللہ جس جو بھی میں رن کر رہا ہوں اس میں ماشاءاللہ سے مینیو میں ہر قسم کی رینج ہے. اس میں چائنیز بھی آپ کو مل جائے اور وغیرہ بھی ہیں, پاستا ہے, بروسٹ ہے. بھوک بڑھا رہے ہیں ہم, نہیں لگ رہے چھوڑے اب بھوک بڑھا رہے ہیں ایسے ہی بس کھلا ڈالے. بہت مزے کا. اچھا اس میں نہیں میں افادیت میں بڑی افادیت ہے, آپ کم از کم ہیلدی فوڈ کھایا کریں. باقی تو لوازمات چلتے ہیں لیکن آپ ہیلدی بہت اہتمام کیا تاکہ آپ کے نیوٹریشن ویلیو بھی. اور میں کہتی ہوں ہفتے میں ملے یا وائٹ چنے بنانے, بالکل بالکل آپ کے اندر ویک میں ایک دن انڈا چھولا ہو یا مرغ چنا ہو یا کچھ بھی آپ کو جو پسند ہے آپ استعمال ضرور کریں, فائدے مند ہے. یہ دیکھیں جی انہوں نے ہری یہ کالی مرچ. اچھا بند کریں گے, آئل میرے خیال جی اوپر آ جائے. یہ اس کی جان یہ بلیک پیپر ہی ہے. اچھا چینج کر دیتا ہے. آپ اگر ویسے لوگ ایسے اس کو ڈالتے ہیں, کچھ لوگ ایسے اوپر کر دیا نا, اگر آپ کو لائک کرتے ہو بلیک پیپر جیسے انڈے کے اوپر کھایا جاتا ہے ہاں ایسے ہی تو یہ ہے نا آپ نے دھنیا کا گارنشنگ تو اس کے لیے نا وہ ضرورت نہیں. اچھا میں اپنی چیزیں یہاں سے موو کر دیتی ہوں. اور جی شیف وقاص آگے مجھے بتائیں کہ ہم کتنے سال ہو گئے کوئی کورسز وغیرہ جس طرح آپ کو میں دیکھتی ہوں, کورس وغیرہ تو نہیں. آپ نے پہلے کوئی پروفیشنلی کورسز کیے تھے یا نہیں؟ کورس وغیرہ تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ اندر اپرینٹس کی ہے اور ہوٹلز کے اندر, کلبز کے اندر جاب. جی ایسا ہی ہے. اچھا آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اتنا انہوں نے ریسٹورینٹ کے ان کو کوکنگ کرنے کا ایک اچھا شوق کیسے پیدا ہوا یہ تو بتائیں. دیکھیں شوق ایسا ہے کہ کوئی کام کرتے ہیں اگر وہ آپ دل سے کرتے ہیں تو پھر وہ کام اچھا بھی ہوتا ہے. اور میرا جو میں نے یہ اس کو مجھے شوق ہے. اور میں نے آپ جب میں ریسٹورینٹس کے اندر آج کل کی جو جنریشن ہے جو بھی ہمارے ساتھ جو لڑکے کام کرتے ہیں وہ 8-9 گھنٹے میں ہے نا وہ شیف ٹانگوں میں درد ہو گیا, شیف یہ ہو گیا. آپ یقین کریں لٹرلی 15 نا ایسے اسٹینڈ بائی بڑی بات آگے آ جائے. اچھا یعنی کہ یہ بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے جو آج کل کے لڑکے ہیں وہ جلدی آتے ہیں. بالکل ایسے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا شوق ڈیولپ نہیں ہے یا وہ کچھ شوق ہے لیکن اسٹیمنا نہیں ہے کچھ نئی جو جنریشن ان کے اندر. پھر لرننگ جو پروسیجر ہے ہم جو جس طرح سٹارٹ کیا تھا. کتنے سال دے دیے آپ نے کم از کم 5 سال؟ مجھے اس انڈسٹری میں 20 سال ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ میں نے صحیح وہ یوز کیا تھا میرا 20 سال کا ماشاءاللہ. ایز اے شیف میں سن 2012 سے میں نے ایز اے شیف جاب کر رہا ہوں. تقریباً 12 سال ہو گئے مجھے ایز اے شیف جاب کرتے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کس کراچی سے بلانگ کرتے؟ جی پیدائش تو میری کراچی سے, تعلق ایبٹ آباد سے ہزارے والا. اچھا پھر کون سی زبان آتی ہے ان کو؟ ویسے مطلب جو ہے نا آلموسٹ پنجابی بھی آتی ہے کیونکہ
ہمارے جو کولیگس وغیرہ ہیں اس میں سندھی ہیں، پنجابی ہیں، ہر یہ ہزارہ میں بعد میں کون سی ایسی ڈش ہے جو لوگ وہاں بہت لائک کرتے ہیں؟ چپلی، کلندر آباد کا کے اندر ہے چپلی کباب. میں نے بالاکوٹ کباب کھایا تھا وہاں پر، اور وہاں کی چربی، لیکن وہاں کا پانی بہت زود ہے تو وہ ٹیسٹ فل بہت اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا لذیذ. کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میری ابھی 38 کو مطلب 38 سال پچھلے ہفتے ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور میں صرف ایک ہی دفعہ. اچھا، میری ایک ہی ہے. اور کیوں نہیں جاتے وہاں؟ کوئی ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے ماشاءاللہ سے نا، سارا پورا وہیں پہ. ماشاءاللہ، ایک بار جانا ہوا. بس کب گئے میکسیمم؟ سن 2020 تھے سن 2020. ہاں تو کوئی گھومے پھرے وہاں؟ ہاں وہ تو مطلب نتیجہ دیکھا اپنا کتنا حسین، بہت خوبصورت، بہت جنت ہے. دیکھا حسین. چلیں جی ہم لوگ چلتے ہیں اور ڈسپلے کی طرف چلتے ہیں، اور ہماری گپوں میں جو ہے وہ چھولے جو ہے جیسے کہتے ہیں، چاہے اچھا چاہیں تو کے انڈے ڈال سکتے ہیں، چاہیں تو آپ بوائل کر کے اس کو فرائی کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کس طریقے سے ارینجمنٹ ہے. ہم لائٹ بند کریں تو آئل آئے گا اوپر. اوکے، بغیر ہی کریں کچھ چیز چاہیے. اور ناظرین ایک بار پھر بتا دوں، وقاص نے انڈا چھولا بنایا ہے، بہت سمپل ریسیپی ہے. جسٹ آپ نے سب سے پہلے آئل یوز کرنا، برتن میں آئل ڈالا، اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کٹی ہوئی مرچیں، ذرا سا نہیں، پہلے گرم مسالہ، غلط ہوں تو بتا مسالہ ایڈ کیا، اور گرم مسالے میں انہوں نے بادیانی کے 2 پھول، چینی کا ٹکڑا، 2 الائچی خوشبو والی وہ ایڈ کی، تھوڑا سا اس کو بھونا، اس کا اروما آیا. اس کے بعد انہوں نے کٹی ہوئی مرچ ایڈ کی، انہوں نے پیاز، پسا ہوا پیاز تھا، ہلکا سا 5 منٹ بنایا، 4 منٹ. اس کے بعد ایڈ کیا کیا جی چنے اس میں ایڈ کیے، پھر ادرک لہسن جتنے اسپائس تھے کیے، اور ایڈ کیا، اس کو خوب بھونا، اس کا فلیور اس کے اندر ضم ہو گیا. دین انہوں نے آخر میں چنے کی ایک لیکوڈ جو پانی تھا، نہیں پیوری تھی جی، وہ پانی دیتا ہے جس میں چنا ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے 2 منٹ اس کو ڈیلیور کر دیں. بس ابھی اس کو ڈش آؤٹ کرتے چلے جی ہم اس کو کرتے ہیں، اور جی اس کو ڈش آؤٹ کریں. مانے رہی، یہ دیکھیں جی ناظرین ہمارے پاس بالکل اینڈ، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ ہوگا تری بنتی جائے گی خود بخود ہی. ہم نے آئلی بھی نہیں رکھا نا، بہت نارمل رکھا ہے، وہ بھی ذرا سا بندہ نہ زیادہ آئلی کھانے سے ذرا آئلی کرے تو زیادہ بہتر ہے. یہ دیکھیں جی، یہ ڈنا ڈن 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 ڈنا ڈن، واو زبردست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹینڈنگ گارنش کے لیے ہم نے بوائل ایگ اور ہلکی سی کالی مرچی. ہائے ہائے زبردست ٹچ ہے آپ کا، یہ فائنل ٹچ. یہ ٹچ وینس کا کپ آلویز نہیں رکھا جاتا. بیٹھ چلیں یہ ٹچ کر دیتے، بہت خوبصورت. تھینک یو. وقاص جاتے خوبصورت سا میسج دے دیں. میسج یہ ہے، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور کانٹیکٹ کرنے کے وہ آپ کا فیس بک پر. جی ہاں، میرا فیس بک پہ فیوچر سے میرا پیج ہے، اور یوٹیوب پہ اسٹوڈیو پہ کے نام سے سبسکرائب کریں. اور بالکل نمبر بتانے تاکہ تمہارے ریسٹورنٹ میں کسی کو نہیں مل رہا، نمبر بتاؤ جلدی سے. میرا نمبر ہے 0346269999. کیا بات، بہت خیال رکھیے گا، دو میں یاد رکھیے گا. کل پھر ابھرتے. اللہ حافظ.